बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। आज बैठक में हमारे बलूचिस्तान से दोस्त आए हुए हैं यजीद खरोटी साहब। जंग में कॉलम लिखते हैं, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं। तो हमने उनको, ये बेसिकली दोस्त हैं, सुहेल वड़ैच साहब के भी दोस्त हैं, फैसल वड़ैच साहब के दोस्त हैं। बस तो वड़ैचा जी के रहे हैं सर। तो मैंने फिर इनको कहा कि आप आएँ, हमें ज़रा बलूचिस्तान का एक जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो वहाँ पर हालात वाक़यात हैं, वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें। और फिर इत्तफ़ाक़न आज जो है, बल्कि पिछले 2 दिन से दहशतगर्दी ने ज़ोर पकड़ा हुआ था और कल 41 दहशतगर्द मारे गए। आज दहशतगर्दों ने 12 जगहों के ऊपर, 12 शहर ही आप कह लें या मकामात, आप अगर आप कहना चाहें तो वो भी ठीक ही बात है, वहाँ पर हमला किया। और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने जो डिफ़ेंड करना था, फिर रिटेलिएट करना था, जो कार्रवाई करनी थी वो की। और अभी तक जो इतलात है वो 68 की इतलात आ रही हैं। तो कुल मिला के जो नंबर दिया जा रहा है पिछले 2 दिन का भी और आज का भी, वो 109 किसी जगह के ऊपर आ रहा है। कहीं पर आज के ही जो लोग हैं वो 68 बताए जा रहे हैं मारे गए हैं। लेकिन कोई 10 से 12 जो हैं वो मज़दूर जो थे वो दहशतगर्दों का निशाना बने ग्वादर में, और 10 हमारे जो सिक्योरिटी जवान थे, एहलकार थे, वो शहीद हुए हैं। नहीं, वो मेरी बात हुई है तो वो मुझे किसी ने बताया है कि वो कोई 10 से 12 मज़दूर थे। तो बहरहाल वो रिपोर्ट जो अभी तक हो रहा है वो 5 हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं वो भूल गया था, बलोच फैमिली है वो वाली। तो इसके अलावा सियासी मामलात भी हैं, लेकिन चूँकि पहली नशिस्त में हमारे साथ जो हैं वो भाई यजीद खरोटी साहब हमारे साथ हैं, तो इस पर हम पहले बलूचिस्तान वाली बात करते हैं। तो सर बताइए, बलूचिस्तान के हालात क्या हैं? आप ज़रा कोई एक ब्रीफ हमें दे दें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों की मेहमान नवाज़ी का, गुज़िश्ता 2 दिन से मैं आपका मेहमान हूँ, आप सबकी मेहरबानी। और मैं बलूचिस्तान के देखने वालों के लिए ये कहूँगा कि लाहौर को मैंने बड़ा मुख्तलिफ पाया। जिस तरह हम ज़माना तालिब इल्मी में जो लाहौर के मुतल्लिक सुनते थे, यहाँ के दानिश्वर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बात सुनते हैं आपकी। इस दौरान अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान का मसला कोई आज से नहीं है, एक बड़े अरसे से चल रहा है और चलता आ रहा है। उसमें कभी कभार बहुत शिद्दत आ जाती है, कभी फिर कमी आ जाती है, कभी मज़ाकरात होते हैं, कभी फिर हमें बताया जाता है कि जंग होती है। अब तक मुस्तकिल जो मसले का हल है वो नहीं ढूंढा गया है। आज जो कोयटा में जो वाक़यात हुए हैं, चूँकि आप लोग कोयटा के महल वक़ू से शायद इतने नावाकिफ़ हैं, आपको इतना मालूम नहीं हो, ये बड़ी परेशान कुन वाक़यात है जो आज हुए हैं। जिस जगह को टारगेट किया गया है, ये शहर के अंदरूनी इलाके हैं। ये कोयटा है, सूबाई दारुल हुकूमत है, जहाँ पे सारी हुकूमत की मशीनरी बैठी हुई है। ये कोई आवारान नहीं है कि जहाँ पे हम ये कहें कि जी उनकी पनाहगाहें हैं। ये शहरी इलाका है, शहर के अंदर है। अब बुनियादी मसला ये है कि ये वाक़यात बारहा हो रहे हैं। जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि इसमें कभी तेज़ी आती है, कभी कमी आती। इसमें एक बहुत बड़ा खला है कि यहाँ पे दोनों जानिब, या अगर हम रियासत की बात करें या फिर मज़ामतकारों की बात करें या दहशतगर्दों की बात करें, तो इनके दरमियान कोई सालिस ऐसा शख्स नहीं है जो इनके दोनों जानिब इस बात को कायल कर सके कि जंग मसाइल का हल नहीं है। जंग के ज़रिए दुनिया में बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। अगर हम कुर्दिस्तान मोमेंट को देखें या फिर तमिलनाडु को देखें, तब जाके भी बैठना है। कल खान साहब से बात हो रही थी, खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी आखिर में ही हमने बैठना है, बात करनी है। तो अगर आखिर में ही हमने बैठना है, हम अब क्यों ना बैठें, क्यों इस मसले का हल तलाश ना करें। अब वहाँ पे जो लोग थे, जो जहांदीदा लोग थे, जो चाहते थे कि अमन आ जाए, सियासी सिविलियन साइड की मैं बात करता हूँ, वो लोग अब मेरे ख़्याल में दीवार से लग गए। ना उनकी बात इस जानिब सुनी जा रही, ना उस जानिब सुनी जा रही है, जिसमें वो खामोश बैठ गए। उन्होंने इस पे बात करना छोड़ दिया है, जिससे फिर ये हुआ कि कुछ लोग आ गए जिनका जंगी बयानिया था, जो अच्छे मुकर्रिर हैं, उन्होंने वो जगह ली। उन्होंने इस मसले को हल करने के बजाय उसको मज़ीद गंभीर से गंभीर बना दिया, बल्कि अब उससे मज़ीद गंभीर बनता जा रहा है।
تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے بلوچستان میں آپ ایک ایسا سیاسی جماعتیں جو ہیں جو تھوڑی بہت عوام میں اب بھی ان کو سنا جاتا ہے, ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, ان کے ذریعے عوام کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے. اب جو عام بچہ ہے, میں یہاں آپ کے لاہور میں ایک بچے سے میری ملاقات ہوئی جو بلوچستان کا ہے, میں نے ان سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ڈگری ختم ہو گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں نہیں جا رہے بلوچستان؟ تو انہوں نے مجھے کہا میں بلوچستان جاؤں گا 7 بجے مجھے گھر سے فون آنا شروع ہو جائیں گے, میرے گھر والے مجھے کہیں گے کہ آپ کہاں ہیں, اور وہاں پہ اس نے کہا کہ کوئی لائبریری ہی نہیں ہے. میرے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ میں ان کو کہتا کہ جی وہاں پہ تو لائبریری ہے. وہ یہ چیزیں جو نوجوان بچہ ہے اس وقت, اگر عمران خان صاحب کی ہم بات کریں, نوجوان بچہ ہے, عام آدمی تو پھر بھی جو آپ یوں کہیں کہ عمر کے بڑے حصے میں ہے, وہ پھر بھی بات کو سمجھ لیتا ہے, اس کی مشکلات ہوتی ہے, اس کی زندگی, بچے ہوتے ہیں, جبکہ عام بچہ جو ہے اس کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہوتا. ان کو آپ نے جس طرف لگا دیا, جس نعرے کے پیچھے لگا دیا, وہ اسی نعرے کے پیچھے چل رہا ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا تھا, جب ہم بچے تھے یہاں پہ کل دوستوں نے کہا کہ جی پنجابی مزدور مارے گئے ہیں, اس میں شہید کیا گیا ان کو, تو میں نے کہا یہ تو بالکل غلط ہے. ہمیں بچپن میں اس دیواروں پہ یہ ملا ہے, میں 90 کی اگر بات کروں, 90 کی دہائی کے, پنجابی استعمار. اب میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ پنجابی استعمار کیا ہے, وہ نعرہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. اب لاہور میں زندگی میں دوسری دفعہ آیا ہوں, مجھے مختلف لگا. وہ جو استعماری کا ایک نعرہ لگایا گیا تھا, وہ نعرہ مجھے مختلف لگا. اس کے لیے ان لوگوں کو جگہ دی گئی ہے, وفاق نے بھی دی ہے. وہ نعرے والے کبھی مختلف شکلوں میں وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی پھر وفاق ان کے ساتھ بٹھا لیتا ہے. لیکن جن کے ساتھ بیٹھنا ہے, جو نوجوان ہیں, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے ہیں, ان کو ہم نے سنا نہیں ہے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ روزگار نہیں ہے. آپ نے ایک اسمبلی بنا دی, اب جو آپ کی اسمبلی بن گئی ہے, اس اسمبلی میں کوئٹہ کی سیٹیں جو ہیں, محتاط اندازے سے میں بتا رہا ہوں, جو زبان زد ہے بلوچستان میں, ہر کچے, ہر تڑے, ہر پالش والے کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ کی اسمبلی 2 ارب میں بھی کی. اب آپ جا کے اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ, میں ان کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں تو اپنی سیٹ خرید کے لایا ہوں, میں نے تو اپنے پیسے ڈبل کرنے. اب آپ میرے پاس کیا کوشن ہے؟ میں پنجاب آ کے پڑھوں, میں جا کے اس نہیں, تو وہ جو اسمبلی خریدتے ہیں وہ پنجاب سے یا سندھ سے تو نہیں جاتا. اب ان کو بیچا کس نے ہے؟ جس نے بھی بیچا ہے, محاسبہ تو وہاں کے عوام نے کرنا. اب میں اگر آ کے آپ کی یہ سیٹ خرید لیتا ہوں اور آپ کا یہ کیمرہ خرید لیتا ہوں, تو پھر عوام تو یہ ان دونوں کے ذریعے جو ہے کمنٹس کی حد تک بات کریں گے, میرا احتساب کریں گے. جب میں آپ سے یہ دونوں چیزیں خرید لوں, کیمرہ بھی خرید لوں, کرسی بھی خرید لوں, پھر کیا بات ہوگی؟ پھر تو وہی ہوگا جو میں کہوں گا. نہیں, پھر اس کا مطلب بندوق اٹھانا نہیں, بندوق کی تو کوئی بھی, میں نے کہا نا, دیکھیں اب نہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر وہاں کے لوگوں کی ان کے خیال میں ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا, تو وہاں پر پولیٹیکل ریزسٹنس پاکستان تحریک انصاف کا یہی ہے نا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, تو وہ تو ریزسٹ کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے, اور اس وقت پاکستان کی سیاست اس سے باہر نہیں آ رہی. تو اگر بلوچستان کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ ہمیں گالیاں دیں, پنجاب کو, پنجاب کے خلاف نفرت کریں, وہ وہاں پہ کوئی سیاسی تحریک کیوں نہیں شروع کرتا؟ دیکھیے, سیاسی تحریک کب شروع ہوگی؟ یہ آج پہلی بار چوری نہیں ہوا ہے. آج پہلی بار ہم پر کوئی ایسا بندہ مسلط نہیں ہوا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ بندہ جو ہمارا ہے یہ اس دفعہ لایا گیا ہے. آپ نے دیکھا 510 والے ووٹ والے ہمارے وزیر اعلیٰ بنے, جو اپنے حلقے میں پوری کمپین میں نہیں گیا, الیکشن میں. قصور کس کا؟ 250 بڑھا دیے. اچھا, آپ خان صاحب پھر اس کو 221 کر رہے ہیں, 221 لیے تھے, تو وہ آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب کیا ہوا؟ میرے پاس 2 رستے بچتے ہیں. آپ تشدد کا کوئی تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. میرا ماننا, ہر بلوچستانی کا ماننا یہ ہے کہ تشدد کو جنم دیتا ہے. اب جو 5 سال تک میں انتظار کرتا رہا, 5 سال میری ایک پرچی آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے. ایک میں آپ کو عمومی رویہ بتاؤں. عمومی رویہ یہ ہے, اب یہ ہمارے بڑے بڑے ذہن ہیں, دانشور ہیں یہ لوگ. میں ایک بہت آپ کو گلی محلے کی بات بتانے لگا ہوں, جو ایک عام پنجابی کی جو ہے وہ سوچ ہے, وہ بتانے لگا ہوں. آپ یہاں سے اٹھیں, 5 منٹ پیدل جائیں گے تو یہاں پہ شادمان مارکیٹ ہے.
شادمان مارکیٹ میں جتنی مارکیٹ کپڑے کا کاروبار ہو رہا ہے وہ سارے پٹھان ہیں، وہ ٹوٹل شاید کوئی ایک آدھ کوئی پنجابی ہو، میں نے ویسے دیکھا نہیں، یا ایک آدھ کوئی شیخ ہے کوئی پرانا، بس اب وہ ساری پختون ہیں، ریپلیس ہو گیا ایک، وہ کم از کم کوئی میرا خیال ہے کہ 100-150 دکان ہوگی وہاں پہ، کسی بندے کو کسی پنجابی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اوریگا سینٹر پورا، شالمی ہار روڈ پورا، اچھا وہ ایک پوری پیچھے اس کے بھی ایک سائنس ہے لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، میں آپ کو لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بتا رہا ہوں، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ یہ ساتھ میں کوئٹہ جو ہے وہ چائے پراٹھا لاہور میں وہ پھیل چکے ہیں، بے تحاشا ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوکل نہیں ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ ہمارے چائے والے کدھر جائیں گے، ہمارے مقامی کدھر جائیں گے۔ یہ جو تعصب والا جو ایلیمنٹ ہے وہ پنجابیوں میں ہے ہی نہیں، کم از کم ہم میں سے تو اگر کسی نے کیا ہے آبزرو تو اگر یہ تعصب ہوتا تو وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوتا۔ اگر اوپر کی سطح پہ کچھ جگہ پہ ہے تو وہ الگ بات۔ ہاں نہیں پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی یہ کوئٹہ چائے والوں کے خلاف، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ جس جگہ سے وہ شروع ہوئی تھی اسی جگہ کے اوپر وہ ختم بھی ہو گئی تھی۔ اس پہ نہیں اوور آل بلوچستان، ہاں مطلب جو بلوچستان جو عام لوگوں میں عام دیکھیں، یہ تو دو طبقات کی جنگ ہے، ایک غریب کی ایک امیر کی، ملک کی سطح پہ اگر ہم دیکھیں جی اس کو ہم اس سے جوڑ وہ جو فیصلہ سازی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کی نظر میں پنجابی، بلوچ، سندھی وہ ہوتا ہے جو زیادہ دور ہوتا ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے نا، جو زیادہ یا اس کی نہیں ہوتی وہ متاثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کی فوج کی سربراہی جو ہے وہ مہاجروں کے ہاتھ میں رہی، پٹھانوں کے ہاتھ میں رہی، بلوچوں کے ہاتھ میں رہی، پنجابی میرا خیال ہے کنے جرنیل آئے ہیں جی، ایک ضیاء الحق وہ بھی مہاجر سی، چلے پنجابی کہہ دیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، ایک رئیس شریف سی، جہانگیر کرامت، آصف نواز، مطلب پرپز جو ہے کہ بطور ادارہ جو ہے وہ سب کا ادارہ ہے۔ میرے ساتھ ایک پختون فوجی افسر نے ہمارے ایک، وہ تو اب اس وقت جنرل ہو چکے ہوئے ہیں، دفتر میں ہمارے سی او صاحب کے دوست ہیں، ان کے ساتھ وہ کوئی اس وقت کرنل تھے، اب تو وہ جرنیل ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ آئے تو وہ پختون جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح لڑا فوج کے ایشو کے اوپر کہ جس طرح مطلب وہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید صرف پنجابیوں کی فوج ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ یہ میرا مطلب یہ جو ادارے ہوتے ہیں اب اس کو کھینچ کے لے جائیں کہ جی کہ وہ چونکہ دیکھیں کہ بینیفیشری کون ہوتا ہے، اس میں پھر کسی میرا خیال ہے قصور نہیں، فوج میں پورے بینیفیشری ہیں، ہاں، اور بلوچستان اور سندھ میں بھی کوئی کوٹا نہیں ہے کہ جی اتنے کوٹے میں اتنے لوگ آئیں گے، ہاں وہ تو باقاعدہ چلیں جو صورتحال ہے چلیں آپ جی بالکل۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پھر میں وہی کہتا ہوں کہ وہ نوجوان ہے، آپ وہاں پہ یعنی ایک ایسا سکول نہیں ہے کوئٹہ کی حد تک ہم بات کریں۔ اب آپ نے بات کی کہ پنجاب میں دیکھیں پڑھا لکھا بچہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر 4 لوگ مذہب، زبان، نسل کی بنیاد پر، تو اس کے مقابلے میں 90 لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ اس کو قائل کرتے ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جہاں پہ 90 لوگ جو ہیں ان کے پاس تعلیم نہ ہو، 10 لوگ اس میں اقلیت بن جاتے ہیں۔ اب جب آپ اس بچے کو جب تک اس بات پہ قائل نہیں کریں گے، جب تک اس کو سمجھائیں گے نہیں، جب تک اس کو پڑھائیں گے نہیں، اب آپ کی 5 سال بعد آپ کے آپ سے اسلام آباد سے ایک بیانیہ آتا ہے کہ جی اپنے لوگوں کا احتساب کریں، انہوں نے اتنے کرب روپے کا لیا۔ اب مجھے بتائیں وہ احتساب میرا کام ہے؟ چیف سیکرٹری بلوچستان کن کا نمائندہ ہے؟ اسلام آباد کا ہے۔ آئی جی کن کا ہے؟ نسل آپ چھوڑے کہ کسی بھی نسل سے ہے، ڈی جی نیب کن کا ہے؟ وفاق کا نمائندہ، وفاق کا، یہاں بھی وفاق کا ہی ہے۔ یہی میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ وفاق کو یہ پھر ذمہ داری لینی ہوگی۔ آپ مجھے نہ کہیں کہ احتساب کریں، کس چیز کی؟ یہ جو غلط ہو رہا ہے، جو خرد برد ہو رہی ہے، جو میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے۔ آپ سے ایک سوال کروں؟ جی تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل بلوچستان بیکورڈ ہے، اس میں کنٹریبیوشن سب کا ہے، یہ صرف ریاست کا نہیں ہے۔ یہ جتنے یہ جو آزادی کے لیڈر ہیں، آپ کہتے ہیں انگیج کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، وہ اسمبلی جعلی ہے، وہ تو اسمبلی کو نہیں مانتے،
مجھے یہ بتائیں یہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہے یہ جو ہے ان پڑھ آدمی ہے؟ کیا جو اسٹوڈنٹس ہیں شامل وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہیں؟ سر یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہے جس کا وہ بچے شکار ہوئے ہیں. یہاں بھی جو بچے پڑھنے آتے ہیں ہم نے تو ان میں بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ ریڈیکلائز ہوئے ہیں. ایشو تو جو بچے ان پڑھ رہ گئے ہیں ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. یہ تربت میں مکران میں جو تحریک یہ شروع ہوئی بلوچ آزادی کی سرداروں سے اٹھ کر، وہ تو پڑھے لکھے بچے تھے، وہ تو کراچی میں پڑھتے تھے. یہ سارے لوگ ڈاکٹر انجینئر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورغلائے تو نہیں نہ جا سکے، ان کا ریئل ایشو ہے. آپ کا پھر میں اگر آپ سے سوال کروں کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں میں ابھی ابھی آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے ہیں، کروں گا بات. پڑھے لکھے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے اس کا مطلب ہے میرے خیال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ڈاکٹر اللہ نظر کو آپ شاید میں 2004 اور 6 کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح میں اور آپ بیٹھے میں نے رپورٹ کیا ان کو. ہم صحافی تھے اس وقت، نوجوان تھے. وہ آ کے اسی طرح کی تقریریں کرتا تھا. میں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ان پڑھ لوگ تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں اب آپ چند لوگ اگر جا کے اب وہ یہاں آتا ہے بچہ، وہ آپ کی اورنج ٹرین دیکھتا ہے، وہ آپ کا اچھا تعلیمی نظام دیکھتا ہے، وہ آپ کا اچھا صحت کا نظام دیکھتا ہے. اب وہ جا کے پیچھے کیا میسج دے گا اس کو؟ وہ وہاں پہ جو آپ نے ڈی سی لگایا ہے وہ بھی 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی جواب نہیں دے رہے. اب میں بعد میں بات کرنا چاہتا تھا. میں آپ کو میں بتاتا ہوں یہ چھوٹی سی بات کہ جی وہ دیکھتا ہے جو یونیورسٹی ہیں، گومل یونیورسٹی ہیں یا دوسری یونیورسٹیز ہیں، یا ایون پارسیوں کی آبادی بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو کس نے نکالا، کیوں نکالا؟ ان یونیورسٹیز میں سے اساتذہ جو وہاں پڑھانے گئے تھے بلوچستان میں، خاص طور پر عطا اللہ مینگل کے دور میں جو ٹیچرز جو غیر بلوچی تھے، ان کو کس نے نکالا؟ وہاں سے ہجرت کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ وہ تو تعلیم کے لیے گئے تھے. تعلیم اتنی عزیز ہے تو ان کو تو رکھنا چاہیے تھا، باقی سب کو نکال دیتے. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، یہ کہنی پڑیں گی، ماننی پڑیں گی کہ ان لوگوں نے اپنے مفادات. اچھا میرا خیال ہے کہ آپ اپنی جو گفتگو ہے نا وہ اس کو کسی لاجیکل اینڈ کے اوپر لے کے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور وہ کیوں ہیں، پھر باقی بات. حالات سر دیکھیں، سب سے پہلے احتساب وہاں پہ نہیں ہے. جو یہ کر سکے صرف لڑنا ہے وہاں پہ. لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، احتساب ہے. احتساب میرا کام نہیں ہے، احتساب کام ہے اسلام آباد کا. یہ میرا کام سر میں کس طرح کروں؟ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیب کا چیئرمین آپ کا، چیف سیکریٹری آپ کا، آئی جی آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اسلام آباد کا. تو اسلام آباد کیپٹل ہے اس ملک اسلام کا. آباد میں آپ سٹیک ہولڈر ہیں. سر آپ سٹیک ہولڈر ہیں. آپ ہم نمائندے ہیں. نہیں، اگر آپ اپنی مرضی کے بلوچستان کے لوگ نمائندے پہلے دن سے اگر نہیں آ رہے تو اس میں قصور میرا کیا ہے یا باقی پاکستان کا کیا ہے؟ سردار ہی کیوں الیکٹ ہوتے ہیں؟ نہیں سردار کون ہے؟ نہیں وہ جو بھی ہے، کون ہے سردار؟ آپ مجھے بتائیں 25 کے سینیٹر میں کون ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. میں تو ایک عام پنجابی، ایک عام پاکستانی ہوں جو بلوچستان زندگی میں صرف 2 دفعہ گیا، کوئٹہ میں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی زور زبردستی ہے تو اس زور زبردستی کا ہمیں بھی سامنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ 2018 والا الیکشن ہو، 2024 والا الیکشن ہو، 13 والا ہو، آپ نام لیں جو بھی ہو، وہ پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر شک ہی رہا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پر یہ کبھی احتجاج اس طرح سے عوامی سطح کے اوپر کیوں نہیں ہو سکا؟ وہاں پہ یہ سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہو سکا؟ کیا اتنی جکڑ بند ہے؟ بندوق سے ہی کیوں بات ہوتی ہے؟ بات کی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے. کیسے میں بتاتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ تنظیموں پہ آپ نے پابندی لگا دی. ادھر بھی ہے. آپ کے جتنے سیاسی تھے ان کو پہلے آپ نے اس سسٹمیٹک طریقے سے کرپٹ بنایا کہ وہ جو بیانیہ تھا وہ انہوں نے رکھ دیا ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں جی آپ کر لیں. جی دیکھیں، ایک تو بلوچستان اور پنجاب کا جو یہ 2 محروم صوبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب شاہ صاحب جو بات ہے اس کو سنجیدہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا پروگرام سے پہلے کہ اس کو ذرا سنجیدہ لینا ہے. تو سنجیدہ ہی ہے. ہاں جی، کوئی میں محروم نہیں. نہیں سندھ محروم کہتا ہے. کوئی محروم نہیں. سندھ کا کلیم یار اب مجھے بات کرنے دیں. چلیں اب مجھے بات کرنے دیں نا. لاہور پنجاب کی سوسائٹی ٹرائبل سوسائٹی نہیں ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں. اوکے ٹھیک.
बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी था। ठीक है। पंजाब में पाकिस्तान बनते ही, बल्कि पाकिस्तान से पहले ही एक लॉ एंड ऑर्डर था, एक कानून का निफाज था, तालीमी इदारे थे। ठीक, बलूचिस्तान हम महरूमी की तरफ नहीं जाते, उस निज़ाम की तरफ जाते हैं कि बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी था। पाकिस्तान बनने से पहले भी वहाँ पर एक लॉर्ड्स की अपना वो थी, इजारादारी थी, कबाइल की इजारादारी थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी बदकिस्मती से हमने उस इजारादारी को ख़त्म नहीं किया। जिसने रियासत के ख़िलाफ़ सर उठाया, बजाय पॉलिटिकल फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के हमने लॉर्ड्स को स्ट्रॉन्ग किया। पाकिस्तान की बात करूँ, रियासत की बात करूँ, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जज्बात जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड्स को स्ट्रॉन्ग किया, कभी बुगटी को किया, कभी किसी को किया, कभी मेंगल को किया। फिर वो जब बगावत पर उतरे तो उनको ख़त्म किया। सिस्टम नहीं डेवलप हुआ। भुट्टो साहब की आप किताब पढ़ेंगे, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, वो बात जो आज सरफराज बुगटी कह रहे हैं कि हम वहाँ पर कर रहे हैं, वो तब कहते थे कि करें। सिविल सेटअप भुट्टो साहब ने ऑपरेशन भी किया था वहाँ पे। जी सर, जो उनसे पहले हुआ था। मैं बताऊँ? हाँ, मैं बात जो मैं पूरी कर लूँ। गुजारिश इतनी है कि वहाँ पर पुलिस नहीं है, वहाँ पर चंद जो अपना है मनपसंद या लाडले जो अपना सरदार हैं, वो कल बुगटी लाडला था, अकबर बुगटी, वो ख़त्म हो गया। कल्परों को वहाँ पर जगह नहीं मिलती थी, अब कल्पर लाडले तो बुगटियों की जगह नहीं मिलती। ठीक है, ये बड़ा पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। उनकी जाती थी सर, सर किसी को तो रियासत दे, कल उसको सपोर्ट करती थी, आज इसको सपोर्ट कर रही है। सर मैं आपको सरफराज बुगटी किधर बैठा हुआ है? नहीं, अब तो सपोर्ट परसों अब सर मैं दुश्मनी थी, तब कबायली दुश्मनी थी सर। कबायली दुश्मनियों में भी एक को सपोर्ट रहती है हमेशा, हमेशा रहती है, खड़ी रहती है ना। अच्छा, असल वहाँ मसला है कि रियासत वहाँ अपनी रिट जो BLA है या किसी भी नाम पे कोई मिलिटेंट है, उसको एलिमिनेट करना रियासत का काम है, आम बलोच नौजवान का काम नहीं है, आम बलोच सियासतदान का काम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, बलूचिस्तान जो है कभी भी नहीं, तो ये अभी ठीक हो रहा है फिर इसका मतलब क्या? हाँ, ये अभी जो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आज अगर वहाँ पर पुलिस हो रही है, यानी आप कह रहे हैं कि पहले से ही ये काम करना चाहिए। पुराना है ना। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आपसे मैंडेट छीना जा रहा था, उनसे बातचीत होनी चाहिए। सर वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो बातचीत वो वहाँ बैठकर वो समझ रहे हैं ना कि यार हम तो दोनों के दरमियान पिस रहे हैं ना, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा कजन पुलिस का एहलकार है, मैं तो मुतासरा परी हूं। मैं तो आपके सामने यहाँ से एक तजिया दे रहे हैं, मेरा कजन उसमें मैं तो आपके सामने उसके वो जो कंफ्यूजन सवालों से क्रिएट हो रही है, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब बलूचिस्तान में मैंडेट हर बार छीना जाए, हर बार, वो लोग फिर प्रोटेस्ट, वो ऊपर यकीन ही नहीं करते कि यार हमारे प्रोटेस्ट से कोई हमें मैंडेट मिलेगा। यार ये मैंडेट तो हर जगह छीना जाता है यार। हर सोसाइटी का अपना अपना मिजाज है ना। अच्छा, फिर गल मिजाज दी आ गई। हाँ, तो क्यों नहीं, मैंने इसलिए कहा वो ट्राइबल सोसाइटी, आप उसको लाहौर से इसके कंपेयर ना करें। आप यही बार बार कह रहे हैं हमारे साथ भी ये हो रहा है, वो तो पूरे पाकिस्तान। यार सर मैं बात कर रहा हूँ ना सर, हर सोसाइटी में रद्दअमल अपने अलग तरीके से आता है। पंजाब में मैंने आगाज़ यहीं से किया कि पंजाब में डे 1 से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद भी वहाँ। अच्छा, आपके पास चले यहाँ तो अलग की पसंद है ना बलूचिस्तान में, जो कि ज़ाहिर है जिनको ख़त्म करना चाहिए रियासत को। अच्छा, आपके कबायली इलाके आपसे क्यों नहीं संभाले जा रहे? क्योंकि आपने वहाँ पर भी वहाँ पर भी रियासत का सिस्टम और कानून नहीं नाफिज किया था। बेसिक ट्राइबल एरिया था वो भी। जी, ट्राइबल एरिया था ना। आपने सोसाइटी को मुसलसल 70 साल से ट्राइबल एरिया बनाए रखा है। नहीं तो उसको चेंज किया जा सकता है। हाँ, करना चाहिए ना। अब जो पुलिस बन रही है, मतलब जो ट्राइब्स हैं उनको, अगर ट्राइब्स सुने ना, बात एक सवाल है, ट्राइब्स को, ट्राइबल एरियाज, ट्राइब्स को क्या जबरदस्ती खत्म किया जा सकता है? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कानून नाफिज 70 साल आपने गुजार दिए ना, आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए ना। निजाम की तो बहुत खूबियां हैं। खरोटी साहब, एक मिनट, बहुत खूबियां हैं। नहीं, एक मिनट ना। आप दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सिस्टम आपने कानून भी नाफिज किया है, लेकिन उनकी जो ट्राइबल रिवायात हैं उनको भी ख्याल रखा है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ट्राइबल एक वो समझते हैं कि हमारा वकार है, लेकिन कानून वहाँ पर नाफिज होना चाहिए।
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کیا خیال ہے ٹرائبز میں قانون نہیں ہوتا؟ سر ان کا اپنا ہوتا ہے نا. آپ کے ملک میں پھر 2 قانون چلے نا خان صاحب. پھر آپ کے ملک میں پھر وہی تو مسئلہ. ہم تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں ختم کریں نا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ختم کریں گے تو کیا ٹرائبز کو ختم سر کیا نہیں, جا سکتا؟ ان کو سلولی گریجولی ختم کرنا تھا. آپ کو 75 سال ہو گئے نا. آپ نے ان کو لاہور کروڑ بنا کے دیا کہ یہاں ہمیں دیکھیں. خان صاحب ایک منٹ سر, 78 سال ہو گئے نا. آپ ڈے 1 سے آغاز کرتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. آپ نے ڈے 1 سے آغاز نہیں کیا نا, میں یہ گزارش کر رہا ہوں. تو پھر اس کو آپ نے ختم کرنے کے لیے اگین اس کو آہستہ آہستہ آپ نے لے کر آج آپ پولیس بنا رہے ہیں 78 سال کے بعد بلوچستان میں. یار آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, گرے ایریاز کتنے چھوڑے آپ نے. نہیں بریفلی بس سر پلیز. ایک تو یہ کہ اوبیسلی جو بلوچستان کی محرومی ہے یا جو بھی چھوٹا غیر ترقی یافتہ علاقہ ہے اس کی محرومیاں رہتی ہیں. یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی محرومیاں ہیں ان کو دور کریں تاکہ ان کے جو قبائلی لوگ ہیں وہ سسٹم میں آ سکیں. اس کے لیے ایفرٹ بہت کم ہوئی. بہت سارے آپریشنز ہوئے وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے دی پرنس اگر بک پڑھیں میکیویلی کی تو وہ اس میں ٹھیک ہے طاقت کا استعمال کا کہتا ہے وہ, لیکن اس سے پہلے کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ بس ریولیوشن لیں ڈیولپمنٹ کا. اگر آپ کو ایک علاقہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا کی علاقہ ہے اور اس کو ہم اگر یہ ہم سے چھن گیا تو وہاں پہ آپ کا پہلا کام ہے کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب ڈھیر لگا دیں تاکہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو آپ اسیمیلیٹ کر کے ان کو چل سکیں. ٹھیک, پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرائبز ہوتے ہیں ان کو اتنی آسانی سے آپ چینج نہیں کر سکتے. امریکہ میں بھی ٹرائبز ہیں. امیش ٹرائب ہے وہاں پہ, میزوری اسٹیٹ اور ان کے قریب قریب. اس میں وہ لاز کو نہیں مانتے امریکن لاء کو. وہاں پہ بچیوں کی شادیاں وہ خود کرتے ہیں. وہاں سے بچی کو بھاگ کے نیو یارک چلی جائے وہ ٹی وی چینلز کو لیتے ہیں کہ یہ اس ٹرائب سے بھاگ کے آئی کیونکہ ان کے اپنے قوانین ہیں کچھ. امریکہ کی ساری ریاست اپنے قوانین پورے نافذ نہیں کر سکی. ڈیولپمنٹ ضرور ہے, ڈیولپمنٹ ہے, سڑکیں چیزیں یہ وہ, ہاں سب کچھ ہے انہوں نے, لیکن وہ اس طرح کے بہت سارے ٹرائب ہیں. جب آپ امریکہ میں بھی بات کرتے ہیں نا کہ یہ ان کا ٹرائبل ایریا ہے یا ٹرائبل فرینڈز ہیں, وہ انہیں پتہ ہے کہ ٹرائبلز کو ایزیلی ہینڈل نہیں کیا جاتا. ان کے طریقہ کار ہے. جیسے یہ ٹیکسس کے قریب پورا جو میکسیکو کے بارڈر پہ ہے, وہاں پہ ٹرائبز ہیں وہ بارڈر مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں یہ بارڈر نہیں ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. جو دیوار بننے لگی تھی رک گئی تھی. تو اچھا یہ مثالیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ دنیا سے ہم نے سیکھنا ہے کہ دنیا میں کس طرح کس ملک نے اپنے جو ٹرائبل ایریاز تھے یا ریموٹ ایریاز تھے, انڈر ڈیولپڈ ایریا تھے, ان کو کس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا. بس پاکستان کو بھی یہی لرن کرنے کی ضرورت. ٹھیک سر. بلوچستان کا مسئلہ کوئی نیا تو نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے یہ معاملات چلتے رہے ہیں. میرا پرسنل اگر میں ایکسپیرینسز دیکھوں, ارلی 2000 میں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے. وہ ایک خاتون پامس تھیں, ان کے گھر ہاتھ دکھانے آئے تھے اور وہ فیڈرل سیکرٹری تھے. یہ بات ہے 2001 کی. میں نے کہا جی آپ ہم بڑا سنتے ہیں کہ بڑے منرلس ہیں, بڑے ریسورسز ہیں, تو وہ استعمال کر کے کیوں ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جاتے. اینڈ ہی سیڈ کہ جی جب ہمارا الگ وطن ہوگا تب ہم نکالیں گے. یہ فیڈرل سیکرٹری تھے. یہ ایک فیڈرل سیکرٹری تھے اور میں بات کر رہا ہوں 2001 کی, یعنی آج سے 25 سال پہلے کی. تو مسائل موجود تھے. 2006 میں بگٹی کو مارا گیا اور یہاں بتایا کیا جاتا تھا ہمیں کہ اتنے پیسے بگٹی کو دیتے ہیں, کیوں نہیں بناتا. بگٹی کو کیوں دیتے تھے ہم پیسے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں تھی. اچھا آج تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کلپر اور بگٹی کا آپس کا جھگڑا ہے, تو شیعہ سنی کا بھی تو آپس کا جھگڑا تھا. کس نے رکوانا تھا؟ ان دونوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ روکتے. کیا اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. جو کراچی میں ہوا مہاجروں کے نام پہ ایک کلٹ, ایک وہ جتھے بنا کے جو لوگوں کو مارا گیا, وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سندھی اور مہاجر کا جھگڑا رہنے دیں. نہیں چھوڑا جا سکتا تھا, اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگوں کو سہولتیں پہنچانا ان کے گھر تک, ان کی دہلیز تک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ان کو صحت کی سہولتیں دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ان کو تعلیم کی سہولتیں دینا, ان کو پانی دینا, ان کو بجلی دینا, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں وہ کر لیتے, نکل آئے سڑکوں پہ. اچھا وہ جو کچھ ہو رہا ہے, پہلے ہی جنگ ہے یا لڑائی چل رہی ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں اور لڑائی ہو.
وہ جو سڑکوں پہ نوجوان آپ سے لڑائی ہے، ہوتی ہے؟ میری ریکویسٹ تو سن لیں نہیں نا. نہیں میرا سوال ہے. ہاں میرے خیال میں لڑائی ہوگی. کیسے؟ میں سوری اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. ٹھیک ہے, میرا پیپلز جواب پارٹی مر گئی جلسے کرتے کرتے, نون لیگ والے جلسے کرتے, عمران خان نے کوئی جلسے کیتے بے حساب. میں نہیں چاہ رہا کہ جو وہاں پہ حالات ہیں اس میں جب جلسہ ہوگا مزید خرابی ہوگی, مزید لڑائی ہوگی, مزید میں مار ہون دی گل نہیں کر رہا. میں یہ ہون نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے یہی, میں کئی سالوں سے ہی کہہ رہا ہوں, کئی سالوں سے یہی حال چل رہا ہے, کئی سالوں سے ہی کہہ رہا ہوں. جلسے بھی ہوتے رہے اور لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے. آپ میرا پوائنٹ سن لیں, آپ میرا پوائنٹ سن لیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وہ اگر سڑکوں پہ نہیں نکلے ہیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ختم ہوگی کہ چونکہ وہ سڑکوں پہ نہیں نکلے, اس لیے اسٹیٹ نے وہاں پہ پانی نہیں دینا, اس لیے بجلی نہیں دینی. چائنا میں انہوں نے اپنے آخری, مطلب میں جو بات کر رہا ہوں, میرے میں بولنے کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی سوال کر سکنا کہ نہیں کر سکتا, یا تقریر کرنی ہے؟ نہیں, میں نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دینا. کیوں نہیں دینا چاہتے جواب؟ یار میری مرضی, میں اگلا سوال بھی نہیں کر سکتا. میرا صرف اتنا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست جو ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, کوئی زیادتی کر رہی ہے, تو لوگ وہاں کے احتجاج کریں, کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلائیں, بجائے اس کے کہ بندوق میرے ساتھ. سر کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ریاست کے ساتھ. آپ نے کرنی ہی نہیں ہے. آپ اگر آ کر کے نا یہ ریاست ہے کیا سر, اے میرا سوال, وہ جتنا ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود میرا پھر جواب یہی ہے کہ ریاست کی ذمہ داری نہیں. بندوق کا تو 1% گنجائش نہیں ہے. میں 1% بھی بندوق اٹھانے والوں کے حق میں نہیں ہوں, 1% بھی. ٹھیک ہے, لیکن 100% ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اور اس میں کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کون کہہ رہا ہے کہ بندوق اٹھا لیں؟ آپ جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میں نے جنہوں نے اٹھائی ہے, میں ان کی بات کر تو رہا ہوں. مجھے نہ کہنا. آپ ایک منٹ, میں نے کب کہا کہ بندوق اٹھا لیں؟ کسی نے سپورٹ نہیں کیا نا. آپ اس طرح سے پوز کر رہے ہیں جیسے میری ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ میں بندوق والے کو سپورٹ کر رہا ہوں. آپ یہ پوز نہ کریں. مطلب آپ نے, آپ کا سوال یہ تھا, ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں, واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے. بندوق کی سپورٹ میں نے تو کم از کم بالکل بھی نہیں کی. آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاید میں بندوق والوں کی سپورٹ کر رہا ہوں. بندوق کی 1% حمایت نہیں کی جا سکتی. بندوق والوں کو روکنا ریاست کا کام ہے, لیکن 78 سال میں ہم اس کو نہیں روک پائے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی فلاز ہیں. اچھا, اور یہ بار بار جب وہ 2006 میں جب بگٹی کے بعد آپریشنز بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, ہم نے کہا جی یہ بڑا مسئلہ بنے گا. وہ آج 25 سال, وہ اس کو بھی آج 20 سال گزر گئے ہیں, ہم سیٹل کیوں نہیں کر پائے ہیں؟ اچھا, اس کے مختلف فیکٹرز ہیں نا. یہ تو ایک ہے کہ وہاں پہ سہولیات ہیں یا نہیں ہے, یہ تو ایک الگ فیکٹر ہے. ایک اس کو آئسولیشن میں بھی تو نہیں دیکھا جا سکتا, انٹرنیشنل ایشو بھی ہے, دشمن ہے ہمارے. اچھا, دشمن کو موقع کیوں مل رہا ہے وہاں؟ اس کو اگر روکنا ہے, اس موقع کو روکنا ہے, اگر اس چیزوں کو سیٹل کرنا ہے, وہ بھی ریاست کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ ان کو کیسے روکنا ہے. اچھا, مسئلہ ہے نا ایرانی بلوچستان ہے, ایران کے خلاف ایک پوری کیمپین چل رہی ہے, اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. انڈیا سے ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی مداخلت ہو رہی ہے. یہ اور دیگر جو بھی دشمن ہوں گے, جہاں جہاں کے بھی دشمن ہیں ہمارے, وہ سب اگر کوئی لوپ ہولز ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ان لوپ ہولز کو روکنا ہماری حکومت کا کام ہے. تو حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. شکریہ. سر بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی خان صاحب کی طرح غصے والی ہے. جب ہم ان کو سے بات کرتے ہیں, ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. دیکھیں, آج میرا کزن شہید ہوا ہے, اس میں خان صاحب یہی سے تقریر کر سکتے ہیں, یہی سے کہہ سکتے ہیں کہ اور گولے ڈالو, جہاز اڑاؤ. میں خان صاحب مجھے تھوڑا سا میرے کھاتے ڈال دیں. ہاں, آپ دیکھیں, آپ متاثر نہیں ہیں, آپ کی فیملی میں کوئی نہیں مرا. میں آپ کو سینکڑوں اپنے لوگ گنوا سکتا ہوں جو اس دہشت گردی کے ناسور کے شکار ہو گئے. بات اصل یہ ہے کہ آپ بلوچستان کی مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ نے بلوچستان کو سمجھنا ہے. بلوچستان کے لوگ بڑے سادہ مزاج لوگ ہیں, بہکاوے میں بھی بڑی جلد آ جاتے ہیں, غصہ بھی بڑے جلد کر دیتے ہیں, خان صاحب کی طرح جذباتی بھی بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ آج آپ کا جو ایک بچہ ہے, میں ڈسٹرکٹ کی بات کروں, وہ کہتے ہیں نا کہ بات کرنی مجھے مشکل, مگر اتنی تو نہ تھی. ہم مشکل حالت میں, ہم بات نہیں کر, اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ بات کوئی اور رنگ لے لے گا جو ہم چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کا جو میں اور آپ اس مسئلے کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, الجھاؤ کی طرف یہ چلا جائے گا.
آپ کا ڈپٹی کمشنر, آپ کا ڈی پی او خان صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے ضلع کا, آپ کا ڈی ایچ او, آپ کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر, آپ کا ایس ایچ او, یعنی ریاست کی جو مشینری ہے وہ متعلقہ ایم پی اے لگاتا ہے. اس کے بعد میرے جیسے میرے بچوں کے لیے جن کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ان کے لیے کیا جگہ اس ریاست نے چھوڑی ہے؟ کیا اس ریاست نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ نے کبھی, آج آپ نواب بگٹی کا کہہ رہے ہیں سر, آج آپ نواب بگٹی کا کہہ رہے ہیں, آج جو آپ نے مجھ پر یا منتخب یا غیر منتخب بندہ بٹھا کر کے میرا پورا ضلع اس کے حوالے کر دیا, میری نوکری اسی کے مرہونی منت ہے, رمضان میں راشن آتا ہے میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, چیزیں ساری ریاست کی ہے. ریاست تو خود اس جو بیانیہ بن رہا ہے اس کو سپورٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. اچھا خان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے آپ نے مسائل گنوائے ہیں یہ شاید یہ کوئی 2-2.5 سال ہوئے ہیں. یہ مریم نے ایک پالیسی بنائی, مریم بی بی نے, کہ وہ ایم پی ایم این اے کہنے کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی. اس کے تو ہمارے تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں خان صاحب, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں نا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی لاہور جیسے شہر میں جو ایم پی ایم این اے ہوتا ہے وہ وہی کام جو آپ نے گنوائے ہیں وہ یہاں پر بھی یہی ہوتے ہیں. سر اتنے نہیں ہوتے ہیں نا سر, بہت ہوتے ہیں. کبھی آپ مجھے سر بتائیں, بہت سر ہوتے آپ ہیں, جاندیدہ لوگ ہیں, سر آپ جاندیدہ لوگ ہیں. مطلب آپ آپ کی گورننس ہے پنجاب کی سمرو بالکل ویسی ہے جیسے کے پی کی. سمرو صاحب ایک بچہ گرا ہے کل ڈی سی. نہیں سر اگر آپ ایک منٹ سر, میرے گھر گیس ہجے تک نہیں لگی. سر ایک منٹ سن لے ذرا, میں اپنے ایم پی ایم این اے جا کے کہا کہ میری گیس لوا دیو, کتنے لگے پھرنڈے ہو یار. سر ہاں جی بالکل ایسے طرح ہی ہے, بالکل ایسے طرح ہی. سمرو صاحب آپ کے گلی ناری ایم پی ایم این اے بنا, آپ کے مریم نواز کا سٹاف آفیسر کیپٹن علی جو اب ڈی سی تھا, ان کے بڑی نزدیکی رہا, ایک بچہ مرتا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. بلوچستان میں اس طرح کے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں, ایک آپ مجھے بتائیں, یہ ایک وہاں سے مجھے آپ بتائیں کسی صحافی کو وہاں آپ جانتے ہو, صحافت آپ نے ختم کر دی, بولنے والے لوگ نہیں ہیں, آپ آ نہیں رہے ہیں. ہم آتے ہیں تو خان صاحب ہمیں کوستے ہیں, مجھے کہتے ہیں جی لوگ نہیں سر مجھے کہتے ہیں جس سے میں ملتا ہوں کہ جی پنجابی مارے گئے, شہید ہوئے, آپ ان پہ بات نہیں کرتے ہیں. میں خان صاحب سے پوچھتا ہوں, 4 سال کا رات کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا, بلوچستان میں 11,000 کچھ لوگ مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, مرے ہیں, آپ ان کو جو بھی نام دیں, ہر شخص اپنی اس میں وہ کرتا ہے. اس میں ڈیٹا ہے 4 سالوں کا 5,250 سیولین مرے ہیں, جس کی خان صاحب کو خبر ہی نہیں ہے. اس میں سندھی, پنجابی, مزدور, آپ ان کو جو بھی نام دے, 600 لوگ شہید ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں, میرے 5,250 لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے جس کا نہ اس بندوق والے سے تعلق نہ اس بندوق والے. اس کا جواب ٹھہر جو اس کا میں آپ کو جواب دوں. جس دن لاہور کی سڑک میں کسی پٹھان کو پٹھان ہونے کی وجہ سے مارا جائے گا نا, سن لیں بات سر, 5,000 پٹھان بلوچ, 5,200 پٹھان بلوچ اس لیے مرا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے والا کون ہے, مارنے والا کون ہے. آپ کا تو پھر بھی قاتل معلوم ہے. جب دہشت گردی تھی تو یہاں پر بھی یہی حال تھا. سکون کریں. یہی کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو اس کو اس کو پاکستان کی جنگ بنا دے سر, یا تو اس کو یہ جو جنگ لڑی جا رہی اس کو پاکستان کی جنگ بنا دے, یا پھر پنجاب کی جنگ بنا دے. یہ پاکستان کی سر آپ کی سر ہمارے 5,250 بندہ جو تعلق لوگ ہے, جو دھماکے کی زد میں آیا ہے, جو فائرنگ کی زد میں آیا, جس کا نہ اس بندوق والے سے کوئی لینا دینا, اس کی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اچھا فرق سن لیں. پاکستان اس دہشت گردی کی جنگ میں اوورآل, میں یہ بی ایل اے کی بات نہیں کر رہا, اوورآل اس میں کوئی 90,000 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں. میں نے آج تک وہ نکال کے ڈیٹا تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں پنجابی کتنے تھے, اس میں بلوچ کتنے تھے, اس میں کے پی کے کتنے تھے. میرے ذہن میں تو کبھی بات نہیں ہے. میں جواب دوں گا اس بات. جی خان صاحب, ہماری نظر میں سارے پاکستانی. جی عمران ایک سوال میں سر, آپ نے نہیں آپ پہ نہیں ہے, نہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بہنیں ہیں, جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. سر آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی ڈائیلاگ کی, کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اچھا مجھے جو کنفیوژن فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ کس سے ہوگا, کیسے ہوگا, کیا وہ ملیٹنٹ جو ہیں, جو بندوق لے کے آ رہے ہیں, جو میرے بہن بھائیوں کو وہاں پہ مار رہے ہیں, یہاں ہمارے جہاں بھی مار رہے ہیں, ان سے بات ہوگی یا کسی اور سے بات ہوگی؟ دیکھنا بات ہوتی ہے
पॉलिटिकल माइंडसेट में सियासतदान बैठेंगे बात करेंगे, अब बंदूक वालों से तो बंदूक वाला बंदूक की बात ही खुल के गल करेगा, उनकी तरफ से कौन बात करेगा, कैसे होगा? मतलब आपकी, अब चूंकि वहाँ पे आप हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं, देखिए तो आपने कहा था बिल आखिर हमें वो टेबल टॉक पे जाना पड़ेगा, देखिए वो कैसे होगा रास्ता? देखिए बड़ा आसान है, आपको आम बलूच से बात करनी होगी, उसके लिए एक रायमा बनानी होगी, उसके लिए एक माहौल बनाना होगा, उसमें आप कंपनसेशन की तरफ जाएंगे। मैं कल आपसे बात कर रहा था, इस रियासत में जो वाक़यात हुए, कोई मेरा भाई है, खुदा न खास्ता कल वो कोई दहशतगर्दी करता है, मेरा वो भाई है, मर जाता है, रियासत जब ये चीज़ देखती कि पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पे हैं, ये जंग सिर्फ बलोच की नहीं, पूरा दुनिया के इस खित्ते में बैठा हुआ है, फिर वो ये हो जाता है कि कोई कंपनसेशन के लिए कोई जा करके कोई दादरसी हुई किसी की कि यार आपका भाई गलत था, हम रियासत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो खड़ा नहीं रहेगा। आपने जाके कोई ऐसा माहौल बनाया, उनको ये एहसास दिलाया कि जी बेटा थोड़ा बेटा जड़ा है गलत सी, हुण तुसीं साढ़े पिराओ, हम आपके लिए क्या करें? आपने कंपनसेट ही नहीं किया, आपने अगली बंदूक उठाई। देखिए हमारी रिवायात, ये हम सबको हमारी रिवायात है सर, ठीक बात है सर। पश्तनों में मैं आपको एक बड़ा किस्सा वाकया सुनाऊं, खान साहब तो शरीफ आदमी यहाँ लाहौर बैठ करके आज हमारे लोग मरे हैं, हमारा शहर जला है, हमें दुख नहीं होता, हमारे जिस्म में आग लगी है। मैं खुद पे लानत भेजता हूँ कि खान साहब मेरी शहर के में अमन लाए और मैं खान साहब के मुकाबले में खड़ा हूँ। ये बेवकूफ़ी होगी। अमन हमने यहाँ देखा है, 5 दिन हो गए हम लाहौर आए, किसी ने हमसे नहीं पूछा तू कितने से आ रहे हो, तो कितने जा रहे हो। मुझे कोयटा की शहरों पर, शहर के अंदर हर दूसरे नाके पे ये बताना पड़ता है कि मैं कितों तो आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो भी वहाँ का मकामी बंदा नहीं होता। देखिए आप एक साइकी जो है ना, लोगों की साइकी आप समझे कि वो क्या चाहते हैं। हम नहीं चाहते सेफ सिटी के कैमरे आपने लगाए, जो दहशतगर्द है आप उसको 100 गोलियां मार दे, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि हम उनके साइड पे खड़े हो जाएं। बात असल में ये है कि आप लोग यानी यहाँ बैठ जाते हैं। आप कभी आपकी टीम आई है बलूचिस्तान के आम आदमी से बात की है, कभी आप आए हैं फलाने वज़ीर आला से मिले, पंजाबियों को मार देते हैं। सर देखिए ये गलत, ये चीज़ है जो आपको एक खौफ में मैंने डाला है ना। आपने कभी, आपका कोई रिपोर्टर आया है, आप न्यूज़ बुलेटिन उठा के देखे, आपकी आबादी सिर्फ लाहौर की 2 करोड़ लोग हैं, हम पूरा सूबा 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए आपने बुनियादी चीजें, ये तो जंग की बातें तो बड़ी बात की बातें हैं। खान साहब को ये मालूम होगा, खान साहब कोयटा में कितने पब्लिक वॉशरूम होंगे आपके ख्याल में? एक आप मुझे सिर्फ इसका नहीं, मुझे नहीं पता, एक अंदाजा बताएं, मुझे वाकई नहीं, एक अंदाजा बताएं सर कितने होंगे? नहीं अंदाजा, कोई एक बता दें सर, आप में से कितने होंगे? किसी को भी नहीं पता, एक भी नहीं है। फिर आप मुझे कहते हैं कि जी आप जो है वहां पे किसने बनाया? सर एक पब्लिक वॉशरूम नहीं है सर, तो रियासत तो ये मेरे साथ खड़ा है ना, ये बैठा हुआ है मेरे साथ, नहीं, ये मेरे साथ ना। सर देखिए मुझे मैं किन से बात करूं? रियासत सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बैठी, वो आपके पास कोयटा में बैठी। कौन है वो? ठीक है, कौन है? क्यों है? क्या वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रियासत का ऑर्गन नहीं है? क्या वहाँ की वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रियासत का ऑर्गन नहीं है? ये सारे उन्होंने कर ये आप क्या सोच सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि लाहौर में, पंजाब के किसी जिले में एक डीसी जो वो 12 करोड़ महीने देता है? पिछले दौर में होता रहा, कुछ होता के दौर सर यहाँ पे आगे बढ़ साहब को, अच्छा खान साहब को ना, आप नहीं खान साहब से मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं खान साहब को तंग करता हूँ। नहीं, ये भी खान है, बाहर रंग काला हो गया मेरे। वो क्या कहते हैं, वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मैं गरीब आदमी बोला भी नहीं हूँ अभी, वो कल परसों नहीं होगा। वो तो गप आपसे लगाना ना, आप गुस्सा आपका उधर से मोड़ना, अपनी तरफ करना है ना गुस्सा। नहीं, गुस्सा नहीं, मेरा गुस्सा वक्ती होता है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पहली बात ये है कि भी मैं तकरीर नहीं, पर 2-3 फैक्ट्स जो है ना वो मैं बयान कर। तकरीर का नाम नहीं लेना, तकरीर का तो करनी। एक बात ये है कि ये जो बार बार बात होती है कि बलूचिस्तान का मसला, तो अभी तक मेरे भाई ने भी नहीं बताया कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। नहीं, वो तकलीफ में है। नहीं, तकलीफ में है ना। मसला कहाँ से शुरू हुआ? सर सुनिए, जब पाकिस्तान बन रहा था तो ये सारे जो सरदार हैं, नवाब हैं,
जो बड़े हैं ये वायसराय हिंद के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए थर्ड ऑप्शन भी रखें, बलूचिस्तान को आज़ाद करें, हम आपके नीचे तो रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते और इंडिया के साथ हम जा नहीं सकते, सिर्फ समंदरी हमसाये हो सकते हैं, लाइक बांग्लादेश, ठीक हो गया। उन्होंने कहा ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर हमने भी जिस तरह कलात स्टेट ली या जिस तरह बलूचिस्तान का इल्हाक किया, वो भी एक तारीख है, लेकिन ये और उनमें ये सारे जो यहाँ से ही लाहौर से ही पढ़ के गए हुए हैं चीफ्स कॉलेज वाले, ये सारे नवाब और सरदार थे, वही 4-5 लोग, इन्होंने ही अपील की थी। अब मामला ये है कि जी बलूचिस्तान का मसला, मैंडेट का मसला, फलां का मसला, भाईजान ये जो लोग लड़ रहे हैं ये इनका मसला ये नहीं है कि उनका मैंडेट नहीं माना गया, या जो इससे पहले लड़ते रहे हैं उनका भी ये मसला नहीं था कि उनका मैंडेट नहीं माना गया। उनका मसला ये है कि हमने एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है, ठीक है, उसके डांडे आप वो कुर्दिस्तान तक भी फिर ले जाएं, ठीक, एक बाकायदा एक पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, ये उसके टूल रहे हैं। अभी मेरे भाई ने ये फरमाया कि वहाँ पर नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ठीक है, नुमाइंदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तो आप एहतजाज करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, जो लोग लड़ रहे हैं वो उस नुमाइंदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे कि ये गैर नुमाइंदा है, नुमाइंदा आए, ठीक है। और जब वो तो रियासत के खिलाफ लड़, वो तो रियासत के खिलाफ, सर सुन लेना, जब अब्दुल कुद्दूस बजिंजो था 250 वोटों वाला, इस एस्टेब्लिशमेंट ने ही इम्पोज उसे किया था, ठीक है, तब ये मिलिटेंसी नहीं थी, कम थी, क्योंकि वो तो कब्जे पे कब्जा दिया जा रहा था। एक बड़ी बेहतरीन मैंडेट वाली हुकूमत आई थी बलूचिस्तान की सर, अताउल्लाह मेंगल वाज द चीफ मिनिस्टर। वहाँ उस वक्त जो फसादात हुए उस मैंडेट वाली हुकूमत के तहत कि हो सकता है उसमें फिर साजिश शामिल हो के इसको फारिग कर दें, ठीक है, लेकिन क्या ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ से गैर बलूचों को किस तरह मार मार कर उस वक्त निकाला गया? क्यों? उस वक्त एक ताज़ा एग्जाम्पल मौजूद थी, पाकिस्तान अभी टूट के ही बाकी बचा था, भी ये भी काम साथ हो जाए। उसी वक्त सिंध में भी अलहदगी पसंदों की तहरीकें शुरू हुई और वो उन्हें फारिग कर दिया गया। अब इन सरदारों का मामला ये है, एक बच्चा असम्बली में है, एक बच्चा BLA के साथ एफिलिएटेड है, या एक भाई या एक बेटा, एक बच्चा जनाब सरदार है, नवाबी करता है, रहते कराची में है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी ये सारे 78 साल में कि ये स्टेटस को की ताकतों के साथ मिलकर बलूचिस्तान को पसमानदा रखते हैं, और उसमें लिख देते हैं जैसे भाई ने कहा इस्तेमारी पंजाब, ठीक है, इस्तेमारी पंजाब का तो मामला जो है हमारे साथ तो पहले भी कभी नहीं बनता था। हमें ये सज़ा वैसे मिलनी चाहिए कि पंजाब वाले बिला वजह पाकिस्तान के मामे बनते हैं, हालांकि सब इक्वल पार्टनर हैं, हम चारों इकाइयां पार्टनर हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, हम बिला वजह गाली क्यों खाएं जी? क्या बलूचिस्तान में और सिंध का या किसी और सूबे का या पंजाब का कोई फ़ौज में कोई कोटा है? ठीक है, भुट्टो साहब ने बहुत सारे ज़बरदस्त काम किए, जैसे वो जी क्या मुकाबले के इम्तिहान में कोटा सिस्टम के पसमा यही किया जाता है ना। अब तो 18वीं तरमीम आ गई सर, अब तो अपने पैसे खुद ही खर्च करने हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही बात जिस कत्लो गारत की ये बात करते हैं, जिसका सोमरो साहब ने भी कहा कि भी वो उनका ट्राइबल सिस्टम है, मैं तो भाईजान ट्राइबल सिस्टम को बुरा कहता ही नहीं। इसी ट्राइबल सिस्टम को और इसी जिस पुलिसिंग की हम बार बार बात करते हैं, इस पुलिसिंग से पहले गोरे के जब ये सारे वफादार थे तो इसी FC के तहत और इसी वो कांस्टेबलरी, वो दूसरी क्या होती है लेविस, फुल अमन था सर, क्योंकि वफादारी मौजूद थी। जी प्लीज़। कि गोरा जो है वो जब उसने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया तो कैसे उसने हैंडल किया, जो वाली सवात या ये सारे जो कलात वगैरह या बलूचिस्तान के जो ट्राइबल लीडर्स थे, उन्होंने कैसे उनको हैंडल किया, और फिर बाद में हमने कैसे हैंडल किया? उन्होंने उनको खुली छूट दी हुई थी। नहीं,
نہیں میری بات سنو. وارث والیسن کلادہ والی سر میں آپ بات تو سنو, میں عرض کرتا ہوں, یہی ماڈل تھا ان کا جو ہم بھی اپنائے ہوئے ہیں اور جو اب ناکام ہو رہا ہے 2025 میں. جو ہمارے ساتھ ہیں ان پر مراد کی جو ہے وہ بارش کر دی جائے, جو نہیں ہیں ان کو بھگایا جائے, مارا جائے, افغانستان کی طرف دھکیلا جائے. ٹھیک ہے کہ وہ آزادی مانگتے ہیں یا انگریز کے خلاف لڑتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں, چاہے بھگت سنگھ ہو, چاہے وہ احمد خان کھر ہو, سب کے مطلب یہ کہ وہ زیر عتاب آئے اور جو وفادار تھے وہ نوازے گئے. یہی سسٹم تھا, ہر جگہ یہی سسٹم تھا, اور تو کوئی ایسا سسٹم ہم نے بھی یہی اپنایا. ہم نے کوئی چینج نہیں لانے کی کوشش کی. یہاں پر میں امداد بھائی سے اتفاق کرتا ہوں, ہم نے اس کو بدلا ہی نہیں کہ ہم اسی کلونیل سیٹ اپ میں رہے کہ اسٹیٹس کو میں جو سردار جو نواب اپنی اپنی ٹیریٹری میں ان کو چھوٹی چھوٹی بادشاہت دے کے ان کے اوپر بادشاہتیں بن گئیں. اس ملک میں مارشاء اللہ رہے, نمائندہ لوگ جو ہیں ان کو سائڈ لائن کیا جاتا رہا. ان کو جناب آپ دیکھ لیں, اب ان کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ جو مینڈیٹ والی اسمبلی لانی ہے, مینڈیٹ والے لوگ لانے ہیں, تو سر وہ اس کے لیے تو بندوق نہیں چاہیے. بندوق والا تو کہتا ہے میں آئین نہیں مانتا, ملک نہیں مانتا, تو اس کے خلاف ابھی بات ہوئی کہ بھی اسٹیٹ نے ہی ریزالو دینا ہے نا, اور ریزالو یہی ہے پھر اس. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات سے میں بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ ریزالو دے لیتے ہیں باقی پبلک کو تو انگیج کریں, ایک چیز. دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ جنہوں نے اب اپنا راستہ اپنایا ہے, اور یہ سارے بلوچ یا پٹھان جو وہاں پر ہیں سب کے سب تو نہیں, ایک میسیج گیا ہے. یہ جب ملیٹنٹس آئے اور ان کے لیے سپیس چھوڑی گئی باقاعدہ, یہ مختلف علاقوں پر قابض ہوتے گئے, لوگ بھرتی کرتے گئے, تو لوگوں کو, عام پبلک کو یہ تاثر ہے کہ یہاں پولیس نہیں ہے, یہاں فوج نہیں ہے, رینجرز نہیں ہے, شریف آدمی ہے, نہتا آدمی ہے, غریب آدمی ہے. وہ چپ چاپ ان کو کھانا بھی دینے لگ گیا, اپنی سکن سیو کرنے لگ گیا, ان کو آنکھیں بھی بند کر لیں, پناہ بھی ملنے لگ گئی. یہ قصور ہے, ان کے لیے مخبریاں کرنے لگ گئے. یس یس یس, یہ قصور بالکل ریاست کا ہے. لیکن جب ریاست کبھی تو اس کو کور کرے گی, جب ایڈریس کرے گی تو تب کیا مسئلہ ہے. اب آ گئی تعلیم والی بات. میں نے بھائی سے عرض کی تھی, بلوچستان کی جو موومنٹ ہے نا 70s سے جو چلی ہیں, یہ لیفٹ کی لیننگز رکھی ہیں اس نے ہمیشہ سے. ٹھیک ہے, یہاں کے بھی بڑے بڑے لوگ وہاں لڑنے جاتے رہے ہیں, اسلحے کی سپلائی میں بھی رہے ہیں. سر بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, آج بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. کراچی کے میڈیکل کالجز سے, انجینئرنگ یونیورسٹیز سے, لاہور کے کالجز یونیورسٹی سے, قائد اعظم یونیورسٹی کے, جو, اور ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں, یہ پہلے تحریک کے طور پر شروع ہوئی, اور پھر ایک ونگ جو ہے وہ تحریک والا معاملہ ہو گیا کہ جی ہمیں بلوچستان کے سیاسی حقوق چاہیے, اور ایک اس میں سے ابھر کر باہر نکل کر آزادی کی طرف چلا گیا, جس میں ایران والا بلوچستان بھی شامل ہے. اب بڑی سازش کو دیکھ لیں, پاکستان والا بھی شامل ہے, اور ادھر کردوں کا حشر سے آپ دیکھ لیں کہ کردوں کو جنہوں نے بنایا اب آج انہوں نے یتیم چھوڑ دیا امریکیوں نے. ٹھیک ہے, یہاں بھی یہی ہونا ہے, لیکن مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. ایک چیز یاد رکھیے, کوئی بھی ایسی ملیٹنٹس کی تحریک تنظیم کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو کوئی فورن پاور جو ہے سپورٹ نہ کرے. یہ بنیادی اصول ہے. ہم نے فرام ڈے ون جتنے بھی یہ جو ملک کے خلاف لڑنے والے لوگ تھے کسی بھی وجہ سے, سب کے سب کو, چاہے کے پی میں ہوں, چاہے پنجاب میں ہوں, چاہے بلوچستان میں, سب کو افغانستان میں پناہ ملتی تھی. آج بھی ملتی ہے, پیسے بھی ملتے ہیں, ان کے یو اے ای میں اجلاس بھی ہوتے ہیں, تو وہ فنڈنگ تو آنی ہے, اس میں کوتاہی ہماری ہے. ٹھیک ہے, اب بھائی صاحب جو ریاست یہ بار بار اسلام آباد یا پنجاب, سر آپ ایکولی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کے بندے وہاں پر موجود ہیں. سر میری بات سن لینا, اب میں نہیں سن لینا, ابھی نہیں, ایسے نہیں. 18ویں ترمیم آ گئی, آپ اپنے حقوق کے لیے سیاسی جدوجہد کریں, رائٹ پیپل آ جائیں. سرفراز بگٹی اگر خدا نہ خواستہ کوئی جعلی ہے جو وزیر اعلیٰ, تو اگلی دفعہ بدل دیں. یار ہم بھی تو کوشش ہی کر رہے ہیں نا, ہم بھی تو گالی نہیں دے رہے.
बार बार उंगली करना पंजाब की तरफ, खुद भाई ने कहा 18वीं तरमीम में आपने अब आप- गैस अब का आप- BPL नहीं, नहीं, के अब साथ आप ऐसे 200 नहीं अरब करें। रुपए का मायदा करवा अब दिया। आप- 18वीं तरमीम कहाँ अब रही? आप बात कहीं मैंने और लेके वायलेशन जा की रहे है, हैं। आपने अब आप की है। नहीं, मैंने नहीं की, आपने मिलकर अगर कोई वायलेशन हुई है तो क्या आप मतलब आपको इतने और बड़े यार आप मायदे मेरी का बात पता सुने, नहीं है? आप खामखा डाइवर्ट कर रहे हैं। 200 अरब रुपए और यार BPL सुने मेरी बात, अगर कोई वायलेशन हुई है तो आपने और मैंने, अगर आप कह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपने और मैंने मिलकर ये किया है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी आपके भी लोग बैठे हैं, मेरे भी बैठे हैं, और वो सारे कभी मेरे नाम पे कभी आपके नाम पर हम सबको एक्सप्लॉइट करते हैं। सबका नाम लेना, फिर आपके कौन से वहाँ पर नुमाइंदे नहीं हैं, आपके कौन सा कोटा नहीं है, आपके कौन सा ऑफिसर्स नहीं है। एक सवाल और करना छोटा सा। जी सर वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं, और उनमें मुशाहिद हुसैन भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, नामवर लोग, कि उन्होंने मुशर्रफ साहब को कहा था कि बुकटी को ना मारें। तो कुछ लोग कहते हैं कि बुकटी जो है जब उसको मारा गया है उसके बाद जो है बड़ी तेज़ी आएगी इस चीज़ में, ठीक है। तो रियासत की कुछ गलतियाँ तो हैं सर, कोई एक बहुत गलती नहीं, है? बहुत ये ज़्यादा। इतना बड़ा ब्लंडर था। नूरुल अगर खान आपको मार- भुट्टी साहब कोई वो होता है, ये डिक्टेटर्स को ये होता है कि हम वी आर ऑल पावरफुल, रांदा दरगाह लोग, इन लोगों ने ये मसाइल पैदा किए हैं, ठीक है। और गाली मैं और आप खाते हैं, या मैं और आप भाई को देने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ। और ये एक्सप्लॉइटेशन वाली ये ख़ास क्लास है, ये इकट्ठे बैठते हैं रात को। ये तो नवाब भुट्टी के साथ आपको बहुत दुश्मनी हो तो एक 90 साल का आदमी गारों में फिर रहा है, तो आप तो अगर कोई आपकी सेंस प्रिवेल करे तो आप तो वैसे उसे फिरता रहने दें, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश की। वो दफर पता नहीं भी आदमी ने चलेगा कहाँ से मार देंगे। बलूचिस्तान को आग लगी, और फिर बलूचिस्तान में अमन भी आया अब्दुल मालिक साहब के दौर में, ठीक है। उस बंदे ने जो बाहर के जो ऊपर वाली क़यादत थी, वो तो ज़ाहिर है उनको पैसे मिल रहे हैं, अगर वो पैसे मिल रहे हैं और वो मिलिटेंसी कर रहे हैं और वो बंद कर दें, वो अगले दिन कत्ल होना शुरू हो जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाती है। वो अच्छा डिसीजन था। सेकंड ईयर में उन लोगों ने इंगेज करना शुरू किया कि भाई वापस आए, मेहरबानी करें। वो कामयाब तरीन दौर था, मौका था, उसको ज़ाया किया गया, साजिशों से किया गया। नवाब नौरोज़ खान के साथ खान साहब इस्टेब्लिशमेंट ने जी, मैं आपको आपकी तरह रोक के कहूँगा। डॉक्टर मालिक की कोयटा से जीती हुई सीट किसने ओ हरवाई? सर, किसी मैंने को कह दे दी? तो मैं यही दिया कह रहा हूं ना कि यार। फिर आप- एस्टेब्लिशमेंट ने फिर आप काम हल की तरफ जा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कौन हमारी यार, कोई वो हमारी हल की तरफ तो जा नहीं यार रहे बात ना। नहीं जहाँ ऐसे पे ना करें खराबियां सर, हैं। ऐसे ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एक मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है ना, तो उसके खिलाफ हम जो आवाज़ उठा सकते हैं, रेजिस्ट करेंगे कि जी आप ये नहीं कर सकते। 9 महीने ना कर सकते। आप नहीं सर, 9 में ही नहीं, वहाँ पर इशू और है। नहीं मैं उस वैसे बिना पर मैं BLA नहीं हो सकता। देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट को शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ हो आइन से, तो वहाँ पर ये एक जगह पर आ जाते हैं BLA भी, और फिर वो कहते हैं हम भी आइन को नहीं मानते, ये भी नहीं मानते। ये तो कोई बात ना हुई, मैं उसकी वजह से BLA नहीं बन सकता, मैं अपने रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता। फिर आप बाहर हो गए उस एम्बिट से, फिर आपके साथ उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह पूरी दुनिया में निपटा जाता है। और मैं ये इनको कहूँगा, जो लोग वहाँ पर सेकंड ईयर में या कोई एफिलिएशन, वो इस्तेमारी पंजाब लिख के नौजवान बच्चे रेडिकलाइज होते हैं, उन बच्चों के लिए कि बच्चों ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ सारे सरदारों नवाबों के बच्चे या लाहौर बैठे हैं, या कराची बैठे हैं, या इस्लामाबाद बैठे हैं। और दूसरी बात, कुर्दों के हशर से सीखें। उनको तालीम की तरफ यहाँ आने की दावत है क्या? को नहीं मेरा ख्याल। तो मलिक साहब तुसी गल करनी है, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि ये ना फोरम है और ना ही यहाँ पर कोई हल निकल सकता है। एक डिस्कस ही की है। और सर बलूचिस्तान पाकिस्तान है, और जितना हमें लाहौर अच्छा लगता है उसी तरह हमें बलूचिस्तान भी अच्छा लगता है। इंशाल्लाह 6 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक होएगा इंशाल्लाह, और अमन होगा। और आपके साथ आप सबको बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे। नहीं सानू पहले ही बुला लो, मैं आ जाएंगे, तो गारंटी तुसी दे दो बस और कोई गारंटी नहीं। तो एक वक्फा लेते हैं और दोबारा हाजिर आपकी खिदमत पे होते हैं। बैठक की दूसरी डिशेस में आपको खुशामदीद, और इसमें हमने ज़रा पॉलिटिकल मामलात को डिस्कस करना है। हफ्ता बसंत है, वो इमदाद समरो साहब कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहते हैं, नूरुल्लाह साहब भी, नूरुल्लाह साहब ज़्यादा अच्छे अंदाज में दे सकते हैं। फिर ये लाहौर में वो गटर वाला जो खातून गिरी थी बच्ची समेत, वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ।
اس پر مریم نواز صاحبہ کی جو آپ کہہ لیں کہ ایکشن تھا، کچھ لوگ اس کے ناقد ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محض صرف ڈرامے بازی تھی، وہ شوٹ کیا گیا، ایکٹنگ کی گئی. وہ کیا معاملہ تھا وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور بھی کئی معاملات ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اور عمران خان صاحب کو جیل سے وہ ہاسپٹل لے کے جانا، حکومت نے یہ بات چھپائی، پہلے اس کو روکتے رہے خبر کو، خبر ٹھیک تھی، خبر غالباً لیک بھی کی گئی. اس کے بھی موٹیوز ہوتے ہیں کہ سائنس ہوندی خان صاحب تسی دسنا، تسی پڑھاندے بھی رہے ہو. تو یہ سارے معاملات ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے. اور محمود خان چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایڈی بھی طبیعت خراب نے جڈا تسی رولا پایا عمران خان صاحب دی دا. کنوں کیا ہے تسی دسو، کنوں کیا ہے؟ تسی شروع ہو جاؤ، ایتھوں شروع ہو جاؤ. میں آپ سے حیران سا کہ ایک ماحول بن رہا سی نا، پی ٹی آئی کے حق میں ایک ماحول بن رہا تھا عمران خان کے حق میں. چکزئی صاحب نے کہا کہ یار کیا رولا کیوں ڈالا ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ مطلب وہ انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا، نیوٹرلائز کرنے کی میرا خیال ہے کوشش کی ہے کہ تاکہ وہ ٹیمپریچر، کیونکہ چکزئی صاحب اچھا ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا. 8 فروری کو تو اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. ہاں اس کے لیے تو ان کو یہ ماحول چاہیے تھا. بڑا اچھا ہو گیا تھا، وہ دھرنے دے رہے تھے. اچھا اس میں یہ ورڈ وہ یوز کر رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے جو ہیں نا، مطلب وہ اچانک ان کا کلر چینج ہوتا ہے. ایک سہیل افریدی صاحب اور دوسرے سلمان اکرم راجہ صاحب. تو جب وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو وہ چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، نارمل ہے. تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ جو 8 فروری کی ہماری کال ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا میں نا یہ کیونکہ میرے پاس آ گیا تھا تو میں مختصراً دیکھیں کمال اس حکومت کا ماشاء اللہ، یعنی کوئی ایشو ہی نہیں تھا، کیسا کمال ایشو بنا کے پی ٹی آئی کو دیا. وہ تو پی ٹی آئی اب اس طرح عوام کو نہیں نکالنے کی پوزیشن میں، لیکن انہوں نے کمال قسم کا فل ٹاس دیا کہ دے چھکے پہ چھکا مارو، فل ٹاس بھی مکمل ہوا، 6 کی 6 گیندے. یعنی عمران خان صاحب کو طبیعت خراب ان کی ہوئی، آنکھ کا ایشو ہوا، کسی بھی انسان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. وہ تو اوریہ مقبول جان صاحب نے لکیر دیکھ کے کہا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے. ہاں ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے کہا وہ آخری بیماری کوئی بیماری نہیں ہوتی. اچھا وہ کوئی بیماری نہیں ہوتی. وہ تو خیر وہ تو پھر آپ کو یاد ہے انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں. جی ہاں پھر کہاں سے لے کے آئے، پھر خواب دی دوسری تعبیر بھی، جی نہیں خواب دی دوسری تعبیر بھی انہوں نے دوسری قسط جو تھی خواب کی، پھر اسی کو گالیاں دینے شروع ہو گئے. اصل چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب بیمار ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں، سارے ہی ہو سکتے ہیں. اچھا وہ بیمار ہوئے، ان کو ہاسپٹل آپ لے گئے، بے شک آپ پہلے کسی کو نہ بتاتے کہ کوئی میس کریٹ ہو جائے گا، لوگ آ جائیں گے، سیکورٹی کی سچویشن ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے یار، انتظامیہ کے لیے ایشو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ایک بندے کو آپ لے کر مجھے وہ اسی اوریہ صاحب کی بات پہ آ رہی تھی کہ جے بیمار نہیں ہونا تو پھر کی ہونا ہے. اچھا اب وہ آپ لے کر گئے، آپ نے ان کی ٹریٹمنٹ کروائی، اس کے بعد ان کو آپ نے واپس اڈیالہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد 3-4 دن یہ شور مچتا رہا کہ ہائے عمران خان کو کچھ ہو گیا، لے گئے، پتہ نہیں کون سا ٹیکہ لگوایا تھا، پتہ نہیں چیف ڈاکٹر تھا بھی کہ نہیں تھا. پی ٹی آئی والے اس کے ساتھ کھیلتے رہے، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے. عطا تارڑ صاحب نے پھر 4 یا 5ویں دن کہا کہ ہاں ہم لے کر گئے تھے، اور ان کی تحریری رضامندی کے ساتھ ان کا علاج ہوا تھا. کل جو پمز کے ڈائریکٹر ہیں، پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی تحریری، اس کے بعد ان کا ویڈیو بیان بھی آ گیا. اچھا مطلب عقل کے اندھو یہ کام پہلے دن کر لینا تھا. جیسے ہی آپ ہاسپٹل سے جیل واپس لے گئے ان کو اڈیالہ، تو صبح کو پریس ریلیز جاری کر دیتے کہ ان کو یہ تکلیف ہوئی تھی، اور کیونکہ وہ ایک انسان ہے، جیل مینول کے مطابق ان کا علاج ان کا رائٹ تھا، ہم نے ان کو رائٹ ان کا دیا، جیل کے اندر نہیں ہو سکتا تھا علاج، ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے، یہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. اور پھر پمس سے بھی کہتے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا کوئی ایشو نہیں بننا تھا، مطلب کوئی بھی ایشو، جیسے بسنت ہے، اب بسنت پہ پابندی ہے یا تصویر پہ پابندی، کیا نکال لو گے تصویر پہ پابندی لگا کے؟ جب لوگوں نے آپ کی پابندی توڑی تب آپ کیا کرو گے؟ لوگوں نے توڑنی ہے. سر لاہور میں کتنی چھتوں پہ بسنت منائی جائے گی، کتنا گڈا اڑے گا، جی کی پتہ چلے گا کتوں آیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تسی مطلب اینٹینا لا لو گے کہ یار یہ جو وہاں پہ اوپر تصویر ہے نا، اس کو دھاگے کو بھی ڈھونڈو گے کہ دھاگا کس چھت پہ جا رہا ہے، کیا کر لو گے؟ مطلب پولیس سارا ٹائم بجائے اس کے کہ وہ جو اپنا ممنوعہ ڈور یا ممنوعہ سائز کا پتنگ اڑانے
والوں کے خلاف آپریشن کرے. پولیس اب اس چکر میں ہوگی کہ یار یہ تصویر والا گھر پکڑنا ہے کہاں سے اٹھ رہی ہے. ایک اور نان ایشو. تو یہ کمال کرتے ہیں. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یار ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے, بات ختم تھی. صحیح. کتنے کر لیں؟ میں کر دوں. ایک تو خان صاحب کا جو انہوں نے کہا کافی حد تک ٹھیک ہے کہ ایشو بنا تھا. گورنمنٹ کو تو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے تھا کہ جو ان کو مسئلہ ہوا وہ ہم نے فوری طور پہ مسئلہ حل کر دیا, جو کہ جینونلی ہونا چاہیے تھا. مطلب ہوتا ہے دنیا بھر میں, انہوں نے بھی کر دیا کام کہ اس کو پرابلم آئی, فوری اس کی ٹریٹمنٹ کرا دی. ٹریٹمنٹ جو کہ ہاسپٹل کے اندر نہیں ہو سکتی تھی, یہ مسئلہ ایسا تھا. جی اور سوری جیل کے اندر نہیں ہو سکتی تھی. ہاں پہلے اس کا چیک اپ نہیں, کچھ کام ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتے. ٹھیک کہہ رہے ہو. اچھا. تو دوسرا اس کے بعد وہ جو انجیکشن ہے اینٹی ویج جو نے لگا ہے وہ بھی تھیٹر کے اندر لگتا ہے, آپریشن تھیٹر کے اندر لگتا ہے. تو اس لیے وہ ضروری تھا کہ ان کو ہاسپٹل لے گئے, لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرتے تو شاید یہ شور نہ مچتا. لیکن گورنمنٹ پرابلی نا وہ چیک کرتی رہتی ہے. اگر ہم انہیں مارجن دیں کہ انہوں نے نہیں ہاں اگر ہم انہیں یہ مارجن دیں کہ یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب وہ آ کر کھڑے ہوئے شور مچاتے رہے, ہم یہ کر دیں گے, رات کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کچھ اگر یار یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید سن لیں بات, ہو سکتا ہے کہ یہ شاید بات اس لیے نہ ہو کیونکہ خان صاحب کے اللہ رحم کرے کوئی بہت بری خبر پھیل گئی تھی خان صاحب سے متعلق, تو ادھر کچھ نہیں سی ہوا. ہاں تو ابھی بھی وہ پھر بھی دوبارہ اگر دیکھا جائے تو ایک تو خبر پھیلنے والی بات, دوسری ان کے جو لیڈرشپ ہے لوکل, انہوں نے سہیل آفریدی سمیت جو وزیر اعلیٰ ہے KPK کے, بلکہ اس وقت شاید ان کے سب سے بڑے لیڈر وہی ہیں, اور 2 عدد ان کے ادھار کے لیے ہوئے جو اپوزیشن لیڈر بھی جو انہوں نے بنائے ہیں, وہ سب نے مل کے جو بھی شور مچایا کہ آ جائیں, پہنچ جائیں, سارے لوگ آ جائیں, کوئی بھی نہیں آیا. تو وہ سیٹل ہو گیا چیزیں. اور جو یہ نان ایشو کی دوسری بسنت والی بات کر رہے ہیں, وہ پولیس کے نا ایک دو چھوٹی سی چیزیں اس میں کر دوں کہ 350 چھتیں جو ہیں وہ خطرناک ڈکلیئر ہوئی ہیں, جو گر سکتی ہیں زیادہ وزن کی وجہ سے, خستہ عمارتیں ہیں. تو ایک تو صرف ان کو ابھی کیا جا رہا ہے کہ وہاں نوٹس لگائے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, نوٹس لگا دیں, لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اللہ توکل چلتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے, تھوڑی خیر ہے, کچھ نہیں ہوگا. تو ہاں تو اس لیے میرے خیال میں کوئی 2 پولیس والے جو ہے نا, 2 پولیس والے بھی ڈپلوٹ کرنے چاہیے کہ ان چھتوں پہ کوئی نہ جائے. اچھا یہ تو وہ 350 ہے جو ہم نے چیک کر لی ہے. ابھی ایسی بہت سی ہوں گی جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا, اس کا بھی خیال کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جہاں پر اجازت بھی دے دی ہے جن چھتوں کی, مطلب اگر وہ کیپیسٹی انہوں نے بتائی ہے کہ 100 کی کیپیسٹی ہے, تو جب 100 کہیں گے تو وہ ہو سکتا ہے 150-200 وہاں جمع ہو جائیں. اس میں پھر جو منتظمین ہیں وہ چاہے حکومتی جو تقریبات ہیں ان کے یا نجی تقریبات جس نے بھی کرنی ہے, انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ جتنی گنجائش ہے اس سے تھوڑا سا کم رکھیں پلان. کیونکہ اگر وہ 100 کی گنجائش ہے اور وہ 100 پلان کر لیں گے تو 100 کی بجائے 150 بھی ہو جائیں گے, تو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو جائے. اور جو موٹر سائیکل سب سے خطرناک چیز ہے, موٹر بائک والا معاملہ, وہ میں نے آج بھی دیکھا ہے شہر میں, وہ 200 روپے کا اینٹینا ہے اور کچھ جگہوں پہ گورنمنٹ فری دے رہی ہے. اچھا وہ میرے خیال میں ایک تو وہ بہت زیادہ جگہوں پر ہونا چاہیے تھا, جہاں ٹریفک پولیس کے اسپاٹس ہیں وہ سب جگہوں پر ہونا چاہیے تھا. اور آج شاید آخری, بلکہ اب یہ کل جائے گی یہ ایپیسوڈ, تو سیٹرڈے کو لاسٹ ڈیٹ تھی اینٹینا لگوانے کی 31 سے, اور 1 کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے لیے فائن شروع کر دیں گے. 2000 روپے فائن کرنا ہے. تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے, 2000 روپے فائن کرنے کے بجائے ان سب پولیس والوں کو اینٹیناز پرووائڈ کریں, وہ ان کو اینٹیناز دے دیں جس کے پاس نہیں لگا ہوا, تو بجائے 2-2000 روپے جمع کر کے. یہ کوئی کمال نہیں ہونا ہے, اگر 5-7-10 کروڑ روپے جمع کر لیں گے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. انسانی جان نہیں جانی چاہیے. اور اینٹینا بھی مجھے تو ویسے وہ ٹھیک نہیں لگا ہے, وہ اسٹریٹ اینٹینا کے بعد یہ تصویر اگر ہم انہیں دکھا سکیں, اور وہ صرف ایک ایل شیپ سا بنا ہوا ہے, اس میں پرابلٹی جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈرائیور تو سیف ہو گیا, لیکن اگر اس کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص جو ہے پیسنجر جو ہے, خاتون یا مرد جو بھی ہوگا, وہ شاید سیف نہ ہو, کیونکہ وہ ڈور اگر درمیان میں سے گر گئی تو وہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کٹر لگ سکتا ہے, ہاں کچھ بھی کرے, وہ انسانی جان کو بچانے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی بھی تقریباً 1 ہفتہ ہے یا 4-5 دن ہے ہمارے پاس, 6 تاریخ سے تو پتنگ بازی شروع ہو جائے گی, تو وہ بڑا ضروری ہے کہ کریں. اور لوگوں کو سوچنا, خیال رکھنا چاہیے کہ 6 سے پہلے اور 8 کے بعد جو پتنگ بازی کر رہا ہوگا اس پہ بڑا سخت ایکشن ہو رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں, مقدمات بنے ہیں, اور ان کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے, پھر بیل کرانی پڑتی ہے, اور بعد میں بھی یہی ہوگا.
تو اس کا بھی احتیاط کریں کہ جو جتنا ٹائم ملا ہے انجوائمنٹ کے لیے وہ کر لیں, باقی دنوں میں نہ کریں, ورنہ اس میں تنگ ہوں گے. پھر جو شور مچے گا کہ جی پکڑ لیا کر لیا اور یہ سارا ہو گیا, تو اس کو نہ کریں. یہ تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھ لینا چاہیے. ہوائی فائرنگ بھی نہ کریں فور شیور. ہوائی فائرنگ, ایکسٹرا میوزک, وہ لاؤڈ اسپیکرز, گانے جن پہ بڑی سیدھی سی بات ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ بہت سی چیزوں پہ ڈیبیٹ تو اس بات پر بھی ہو سکتی ہے کہ بسنت ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. اب ہو رہی ہے. امداد صاحب نے جیسے بات کی کہ وہ تصویر لگانے پر پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی, اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے. گانوں پر پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن جو پابندیاں لگ گئی ہیں خدا را اس کو فالو کریں, ورنہ آپ تنگ ہوں گے. مطلب آپ کے بچے, بھائی, کوئی پولیس نے اٹھایا ہوگا, آپ ساری فیملی بجائے بسنت منانے کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی ان کو چھڑوانے کے لیے. وہ 3-4 چھٹیاں ہیں, منڈے سے پہلے کسی کی ضمانت بھی نہیں ہونی. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور جو 8 فروری کا انہوں نے ڈیٹ دی ہے نا کہ 8 فروری کو کیا ہوگا, 8 فروری کو دل ہوا بو کاٹا ہو رہا ہوگا, لوگ پتنگیں اڑا رہے ہوں گے, اور اس میں جو جس نے کرنا ہے کر لے, نعرے لگا لے, جو بھی کر لے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی پیچا نہیں لگے گا. نہیں کوئی پیچا نہیں پوے گا تحریک انصاف اور حکومت کا. ہاں, تو یہی بات ہو رہی تھی. صرف نالائکی ہے کہ پیچھے سائنس بھی ہے کوئی؟ کس کے پیچھے؟ اے جڑی ہے آنکھ والے مسئلے کے اوپر جو مینجمنٹ. عمران خان کی آنکھ نہیں, بہت ساری اس طرح کے ایسے ایشوز نکلتے ہیں جو کہ خود حکومت کی نالائکی کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں. ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سائنس پیچھے کوئی نہیں ہے, آرام سے ٹریٹمنٹ کرا کے آپ خود سے اسٹیٹمنٹ ریلیز کریں کہ جی اس طرح سے اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اور وہ خیریت سے. اور سر وہ تمہیں پتہ نا خبر جو ملی ہے اسد صاحب کو, اسد اللہ کو, وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک بندہ آیا تھا, میں گاڑی میں آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا یہ لفافہ گھر جا کے کھولیے گا, تو اس میں لکھی ہوئی تھی خبر. کیسا ایسا تو مطلب ہے کہ خبر لیک کرائی گئی ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے. ہاں چلو ایک ایشو چھیڑ دیا انہوں نے. اچھا, ہو سکتا ہے ہاسپٹل کا کوئی سورس ہو, یا ہو سکتا ہے انہوں نے مغرون لایا ہو ویسے صاحب نے مذاق نال کہ یار کہ چلو سورس تو کوئی نہیں دس سکتا. کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اس طرح کے کہ جی سورس کے جب پوچھا جائے نا تو کہتے ہیں وہ اس میں ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا, چائے پی رہا تھا, ایک بندہ آیا کہ مجھے بتا گیا. ہاں ٹھیک ہے سر. بہرحال مطلب یہ اب زیادہ ڈیٹیل میں کیا اس کو ڈسکس کریں. ہاں بہت زیادہ مطلب آنکھ کا مسئلہ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ صحت دے, اللہ تعالیٰ صحت دے. مطلب کوئی علاج تو حکومت کی ذمہ داری ہے. جب وہ حکومت کے پاس ہیں تو پھر سارا کچھ حکومت کو ہی دیکھنا پڑے گا. جی جی, کیونکہ وہ ایک لیڈر ہیں. ہاں, تو ان کو آپ کو ایکسٹرا ٹیک کیئر کرنا پڑے گی ان کو. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے یہ اب بسنت کا, باقی اوبیسلی بھائیوں نے بتا دیا کہ بڑی احتیاط بڑی ضروری ہے. اور یہ امتحان ہے اس گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ کا, جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے بسنت منانے کا. اور اس میں ان کو انشور کرنا پڑے گا اگر کوئی جانی نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو بڑا پھر بلیم آئے گا حکومت کے اوپر کہ جی آپ نے یہ دیکھیں شروع کی دوبارہ سے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ بچپن سے تو ہم دیکھتے رہے. میرا خیال ہے کہ یہ پہلا اور آخری موقع بھی ہو سکتا. ہاں بالکل, وہی نا, عوام کا بھی ہے کہ وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. کیونکہ ہم بچپن میں دیکھتے رہے کہ کوئی چھت سے گر گیا, کوئی سڑک پہ کوئی حادثہ ہو گیا, چھوٹے موٹے حادثات ہوتے تھے, لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ ڈور سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. تو آپ بسنت کو کوئی بھی تہوار ہے, پاکستان کا مسئلہ یہ ایک عوام کا وہ اوور ہو جاتے ہیں, معتدل نہیں رہتے. اور وہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کا خاتمہ کروایا. بالکل کروایا, خود سے کروایا. آپ کوئی جشن ہے, کوئی تہوار ہے, ثقافت کا حصہ ہے, اس کو منائیں, طریقے سے منائیں آپ. ٹھیک ہے صدیوں تک چلتا رہے. نہیں نیو ایئر تحت کی ٹھیک منایا انہوں نے. نیو ایئر کی بھی بڑی, میں تو خود گیا تھا وہاں پہ لبرٹی میں. تبھی میں پوچھ رہا نا, نارمل رہے نا لوگ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں مال روڈ پہ کیا ہلا گلا ہوتا ہے, کتنی بدتمیزیاں ہوتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ جی ہم بچوں کو اس طرح سے نیو ایئر پہ کہیں کسی ایک جگہ رک کے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. میں نے ایسے ہی سلیکٹ کیا کہ چلو وہ بچے ہیں ان کو لے جاتے ہیں کہیں سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے, دور سے دکھا دیں گے. لیکن وہ تو آرگنائزڈ اتنا تھا, اور جس طرح سے پیسفلی ڈسپرس ہوئے لوگ آرام سے. وہ جب نیو ایئر کا فائر ورکس ختم ہوا تو لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے. تو آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہاں کی تاریخ لگ رہا ہے کدھر نیو یارک یورپ میں ہم نے باہر دیکھے نیو ایئر کے ایونٹس, بڑا پیسفلی کھڑے ہوتے لوگ, آتش بازی ہوتی ہے, پھر وہ گلے ملتے ہیں,
हाँ फिर वो घरों को चल पड़ते हैं। हाँ तो यही मामला था वहाँ पे उस दिन, और बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का पीसफुल इवेंट इस गवर्नमेंट ने करवाया। सरकार जब ऑर्गेनाइज करती है ना तो ज़्यादा पीसफुल होता है, अदरवाइज लोग तो अपने आवारा, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है। एक ऑर्गेनाइज अपना इवेंट हो ना, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। हाँ सही है। खान साहब सर अल्लाह बहुत करे। प्यारा सर। सर बहुत शुक्रिया, लंडे से लिया। बसंत का त्यौहार जो है हमारा वो बखैर व आफियत गुज़रे, और मुझे जो फ़ील आ रही है ना कि इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो कल्प्रेट है ना, वो जो है वो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो 70% तो बनते हैं इस शहर के रहने वाले लोग। तो वो उनके बारे में ये सोचा जा रहा है कि जी उनको किस तरह के जो है ना वो घर में रहें। शहरियों को अपने जो मामलात हैं ना, ये कब तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और वो क्या जी वो लगा के वो पतंग पे क्या लगाना है, QR कोड, कब तक हम अक्सर बात करते रहते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, तो कुछ शहरियों को भी करना चाहिए। मेरा वोट अपने मोटरसाइकिल वालों के साथ है, ठीक है। ये 2000 रुपये जुर्माना नूरुल्लाह भाई साहब ने बताया, यार ये क्या है, मतलब ये कि भी वो गरीब भी हैं, वो 2000 रुपये जुर्माना भी भरेंगे। यही वो जो बात पॉइंट्स पर उनको एरियल दें और कोशिश करें कि भी उनको फैसिलिटेट करें। सर जिसके पास जो सवारी है, जो इमरजेंसी होगी वो वही इस्तेमाल वही करेगा, सही ठीक बात है। है। और अल्लाह हया दे, शर्म दे वो लोग जो धाती तारें वो डोर इस्तेमाल करते हैं, या वो जो है ना कम इस्तेमाल हो, नहीं तो गले भी उन मोटरसाइकिल वालों के खुदा ना खास्ता कटने हैं, और बुरे भी वही ठहरेंगे कि उन्होंने हमारी बसंत ख़राब की है। ये रोज़ रोज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये काम नहीं होने। आप एक दफ़ा करवा लेंगे, 2 दफ़ा करवा लेंगे, इस खुशी में लोग ज़िबा ना हो जाएं। मुझे बस डर है कि खैर व आफियत से गुजर जाए, और इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी शहरियों की। और आप कहाँ कहाँ पुलिस खड़ी करेंगे, कहाँ कहाँ, ये क्या है कि जी वो फलां तस्वीर ना हो, और वो जनाब ये बहुत डरे हुए लोगों की निशानी है। ठीक है। कभी ये डर की है, कभी है तो तस्वीर उड़ा लें आप, साथ नवाज शरीफ की भी गुड्डे उड़ा लें। पतंग जो यानी पुलिस की तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए सिर्फ कि कोई ये जो डोर है ना जिससे लोग मरते हैं वो ना बिकने पाए, वो ना इस्तेमाल हो। पुलिस हाँ बाइक पे एंटीनाज, और हर पॉइंट, ये बात बड़ी ठीक है, इन्होंने देर कर दी, हर पॉइंट पर लगाएं उन्हें, चाहे वहाँ पर यार 2000 जुर्माना की बजाय उन्हें ज़बरदस्ती लगा दें। और वो जो यू शेप वाला है ना, वो जो एंटीना पीछे सीट का, इनफैक्ट वो सेव करता है। बाकी मैं अपने स्टूडेंट दौर की ज़ाती बात बताऊं, ये एल शेप वाला सेव नहीं करता, इवन सामने वाले को भी नहीं करता, बाजू का दरमियान में आ गिरता है। हाँ पीछे वाली नहीं, वो एक सीट दफ़ा वाले लगने में शुरू हुए थे, जो लास्ट थी ना बसंत जो थी, उसमें वो लगते थे एक पीछे और एक पीछे आर्च बन वही जाते यू शेप, मैं वही कह रहा हूँ, आर्च वाला, सॉरी। ज़्यादातर जो डोर है ना, पतंग कटी हुई जो पतंग है उसकी डोर नहीं सर वो ना अगर कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो कटी हुई है ना। सर मैं अपने लोगों की जान की कीमत पर बसंत को सपोर्ट नहीं कर सकता। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, ठीक है। और ये 8 तारीख को है जी, 6 से 8, तो खैर रखे। लेकिन एक बात याद रखें, ये बसंत सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ करती थी, फिर बाकियों को भी दिन दें, बाकी बड़े शहरों को, फैसलाबाद को भी दें, गुजरांवाला वहाँ भी बसंत होती थी, वो सौतेले नहीं हैं, उनको भी दें। फिर सब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो करें, लेकिन वो फेस्टिविटी को खुदारा फेस्टिविटी ही रखें, ख़राब ना करें। और क्या सर वो आँख वाला इशू सी, तो बस वो हो गया इलाज, हम क्या डिस्कस करने बैठ जाते हैं। वो गवर्नमेंट की ये मीडिया मैनेजमेंट होती है, ख़बर लीक करनी, फिर उसका हीट लेनी कि इसका क्या तासर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो प्रेशर कुकर वाला स्टाइल होता है, कभी वो आहिस्ता आहिस्ता गैस खारिज होती रहती है, तो वो इस तरह ही लीक की जाती है। अल्लाह खैर सल्ला, बाकी सेहत ख़राब हो जाती है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मेरा उसमें कोई ना मेरे पास ख़बर है ना कोई मालूमात है इस हवाले से। अच्छा नहीं, एक मिनट इसमें सर, वो जो इंजेक्शन की बात हो रही है ना, ये 3 इंजेक्शन लगते हैं। अगर वही ट्रीटमेंट होनी है तो एक महीने के बाद, 4 हफ्ते के बाद 3 इंजेक्शन लगते हैं। और इंजेक्शन चूँकि मतलब मिनिमम ये होता है उसमें, तो अगर वो वाली ट्रीटमेंट हुई तो इसका मतलब ये है कि 4 हफ्ते के बाद उन्हें 3 मरतबा
जेल में दोबारा ले जाना, जो जेल से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में जाके लगा दें तकरीबन। हाँ 4 हफ्ते बाद लगना जी। ठीक हो। भी लगते हैं सर। अच्छा अभी ना यहाँ पे इमरान साहब बात हुई थी कि वो असदुल्ला साहब ने असदुल्ला खान साहब ने ये खबर ब्रेक की। अच्छा ये ना बड़ी ज़्यादती की है। असल में ये खबर जो है ना ये क्रेडिट है एक वहाँ के इस्लामाबाद के हेल्थ रिपोर्टर हैं GTV के, अच्छा मोहम्मद दानिश साहब। ओके, ये उन्होंने खबर ब्रेक की थी। अच्छा हाँ नहीं उसके बाद ये व्लॉग हुआ है। उन्होंने की था, डिटेल सारी उनके पास थी। अब ये जो वो कह रहे हैं ना कि मैं जा रहा था, बाबा जी आए और पूड़ी फड़ाई थी, चलो जी जा काका जा फिर। तो ये सारे का सारा मामला इनको चाहिए था। अब प्रोफेशनली होना यही चाहिए था। इन्होंने व्लॉग किया ठीक है भी, आपको क्रेडिट देना चाहिए था उन्हें। जिनकी खबर थी उनको क्रेडिट देना चाहिए था। तो बुनियादी तौर पर खबर तो थी उनकी जनाब। और दूसरा ये जो खान साहब का वो जो सारा ट्रीटमेंट किया गया है, अब उसमें एक जो लीगल पॉइंट है ना, इसको हुकूमत ने या जेल इंतज़ामिया ने मैं समझता हूँ कि टेक्निकली तो हो सकता है ठीक हो, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो वो गलत है कि उन्होंने बुशरा बीबी की कंसल्ट की वहाँ पे। बुशरा बीबी तो आपके पास है, जेल में कैदी आपके पास। तो इन्होंने वो जो है ना कहते जी हमने उनकी फैमिली को जो है वो इन्फॉर्म किया, उनकी कंसल्ट के साथ, खान साहब की कंसल्ट के साथ सारा कुछ किया, ये गलत है। अच्छा वैसे बाय द वे लीगली उनकी जो इमीडिएट फैमिली है ना वो बुशरा बीबी हैं पाकिस्तान में दस्तयाब। नहीं मैं कानून की गल कर रहा हूं। टेक्निकल लीगल पॉइंट तो ठीक है, हाँ। लेकिन मॉरल ग्राउंड पे देखें ना ये ठीक है। हाँ, अगर देखें वैसे तो बड़ी सिक्योरिटी उन्होंने की। हाँ। वो जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि वहाँ पे लाइट जो है वो एक जेल की बंद की, फिर उसके बाद उस एरिया की बंद की, हॉस्पिटल की बंद की, और इंश्योर किया कि जी मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। इस मामले को जो है वो जितना दबाया जा सकता है। सर जो भी उन्होंने करना, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है इन्फॉर्म नहीं होगा। जब अटक से लेके आए थे ना तब भी लाइट बंद की थी सर, तब भी लाइट बंद करके शिफ्ट किया गया था। तो इन्होंने ये सारा कुछ किया था, लेकिन बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता तो क्या होता, इस मुल्क में आग लग जाती। देखें ये वो आपकी जिम्मेदारी है। इमदाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा यार, जब आप लेके चले गए, ट्रीटमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, तो क्या मुज़ायका था आप एक छोटी सी पैसेज जारी कर देते। आप बताते कि जी इनको ये इशू था, ये प्रॉब्लम था, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है, ये सारी चीज़ें हो सकती। 4 दिन आप उस खबर को रोकते रहे। हमारे दोस्त, आपके दोस्त गौर भट्ट साहब, मैं और वो इकट्ठे थे जिस दिन ये खबर आई ना, तो उन्होंने एक दोस्त को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा नहीं भट्ट साहब कुछ भी नहीं। स्पीकर भट्ट साहब कहते लाइफ तसल्ली होगी, नहीं है कुछ। अच्छा मैंने भट्ट साहब से कहा भट्ट साहब असदुल्ला ने जो व्लॉग किया है ना वो एनालिसिस नहीं कर रहा, वो न्यूज़ शेयर कर रहा है, खबर शेयर कर रहा है, या ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बेस है तो ये वो न्यूज़ शेयर कर रहा है ना। कहते नहीं यार होएगा ही नहीं। और 3 दिन तक यकीन करें तमाम यही कह रहा हो, नहीं कुछ भी नहीं होया। अब 3-4 दिन के बाद आपने खुद ही उसको जो है अपना मान भी लिया। अब कौन आप पे यकीन करेगा। 2 वाक़यात हुए हैं, एक इमरान खान वाला, उस पर आपकी हुकूमत का वो जो बयानिया था या छुपाना चाह झूठ था जो भी था। दूसरा ये लाहौर वाला, ये जो खातून वाला हुआ था, यहाँ भी तो यही किया ना, फेक न्यूज़। सर फेक न्यूज़ के बाद जो इन्होंने किया वो बेचारा, मैंने अभी उसकी वो वीडियो में देख रहा था, मेरे पास वो पड़ी हुई है, वो क्या नाम है उसका, गुलाम मुर्तज़ा। यार उसके जिस्म को देखा नहीं जा सकता, खुदा की कसम इतना तशद्दुद किया उस पर। अच्छा, और सज़ा किसे दी है, वो कंट्रैक्टर है, कोई और है, ये है कॉन्ट्रैक्टर को नहीं छोटे छोटे भी है ना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उन्होंने, बाकी को। हाँ प्लीज़ ठीक है। और उसके बाद जो रिपोर्ट है पुलिस की, SHO साहब या SP साहब या बाकी लोग हैं, उसमें जनाब SHO साहब मुअत्तल हुए हैं, बाकी सारे बड़े अफसर ने जी, PSP ऑफिसर है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। टॉर्चर के टाइम पे बैठा हुआ था सर, खुद किया उसने, बिलाल सर उसने खुद टॉर्चर किया है, बिलाल ने, और वो जो SHO ज़ैन है उसने खुद किया। हाँ उसने बताया सारा कुछ। और वैसे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल एक्शन तभी नज़र आएगा जब इन पर इस किस्म की कार्रवाई होगी। मतलब उतनी देर तक कोई और खबर आ जाएगी ना, अब मामला दबा दिया जाएगा, नहीं भूल जाएंगे। तो ये इतना जुल्म किया गया, अब कौन इन पर ट्रस्ट करेगा। अब मामला ये है कि देखें खान साहब की ये जो आँख का इशू है या उनकी हेल्थ का इशू है ना, अब इसके लिए काउंटर वेरिफिकेशन ज़रूरी है। आप किसी डॉक्टर की करवाएं, वो जो आसिम यूसुफ साहब हैं
शौकत खान नहीं मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों वाक़यात पे जो हमारी हुकूमत का रवैया था मैं उस पर मैं कह रहा हूँ कि अब एक खान साहब का जो मामला है उसकी काउंटर वेरिफिकेशन अब अता ताड़ साहब ने कह दिया, ठीक है आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मानेगा कौन जी? आपने गलत बयानी की थी पहले। नहीं महमूद खान चीज़ ने कह देता कदे बीमार, लेकिन नहीं सर, अब इसको करना पड़ेगा। अब या तो आसिम यूसुफ साहब और वो दूसरे जो हमीद लतीफ़ वाले डॉक्टर साहब हैं, नाम मेरे ज़हन में नहीं तो शौकत खान ने डॉक्टरों वो ने चेकअप करें, काउंटर वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूर हॉस्पिटल नहीं उन्होंने आप किया है ना, उन्होंने कहा है ना कि सर चेक तो किया जा सकता है ना, उनके साथ एक डॉक्टर साहब गए हैं वडियाला जी। ये पॉइंट नोट फरमा लें। जी ठीक है। जब गोली चली थी तब भी हम शौकत खान में ही आए थे, असल जगह नहीं गए थे। हाँ जो डिग्गे सी हॉस्पिटल जो डिग्गे सी उधर ही उत्थे गए सी। हाँ और बस ये मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा हो या ना हो, डबल माइंडेड हूँ कि बताने वाले ये बता रहे हैं कि जी नेक्स्ट वीक खान से मुलाकात हो जाएगी, उनकी किसी एक बहन की, अलीमा खान की नहीं होनी, अच्छा किसी एक की हो जाएगी, या हो सकता है कि किसी और की हो जाए, या बैरिस्टर गौहर के साथ कोई एक हो जाए। हाँ, ये ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है शायद। हाँ जी, तो किस वो मुलाकात अब करवाई जाएगी, ये बता रहे हैं कि जी नेक्स्ट वीक में होगी। चले खान साहब, पहली बात तो ये है कि ये मैं तो बात भी नहीं करना चाहता था इस मौजू पर। इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाना, उनकी फैमिली से मुलाकात करवाना, ये उनका लीगल राइट है, ये कोई एहसान नहीं है कि फ़लाँ ने ये कह दिया था तो इस वजह से जी वो उसकी मुलाकात नहीं होगी। ये ज़्यादती है, ठीक है। इसको गलत बातों को सपोर्ट हम नहीं कर सकते, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। आगे ये भाटी गेट वाला मामला, सर गफलत और बेरहमी और बड़े बोलने की सज़ा, हम लोग यहाँ पर भी अर्ज़ करते रहे हैं कि मोर और लेस हर जगह तकरीबन एक जैसा ही मामलात हैं, को 19-20 के मामलात हैं। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तकड़ी है वहाँ पर रिज़ल्ट अच्छा आता है। ये गटरों वाला मामला या ये गफलत वाला मामला हर जगह, सिर्फ कराची नहीं है, लाहौर में भी हो जाता है, फैसलाबाद में भी हो जाता है, केपी में भी हो जाता है, बलूचिस्तान में भी हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इसको कवर किया जाए, इसको ठीक किया जाए, तो ठीक कर रहे हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात, कमिश्नर साहब आप भी ज़िम्मेदार हैं, डीसी साहब आप भी ज़िम्मेदार हैं, आपकी चीफ मिनिस्टर कह रही है इंडाइटमेंट है। नहीं सिर्फ बचती नहीं है, मैं वो आगे आके बात करूँ, नहीं वो तो दे दे ना, सजा दे दे सर। आप गिरफ्तार चीफ करें। मिनिस्टर ने कह दिया कि आप जिम्मेदार हैं, बट दे आर ऑन देयर सीट्स। और वही हुआ, वो एक जो है ना बिल्कुल सेट मामला है। जब भी किसी गरीब का बच्चा या बच्ची या कोई फैमिली इस तरह का कोई इशू हो जाता है ना, वो सादा कागज़ पर फौरी तौर पर 2-4 लोग अफसर इकट्ठे होकर छोटे लेवल पे, SHO लेवल पे या उससे ऊपर, SP ने ज़्यादा पेन ली क्योंकि लाहौर में वाक़या था। ये सेट पैटर्न है छोटे शहरों में ख़ास तौर पे। लिखो, अंगूठा लगाओ कि हम कोई लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे और ये हमारी अपनी गफलत से हुआ। हर जगह, लाहौर से लेकर लंडी कोतल तक, लंडी कोतल से लेकर कराची तक सेट पैटर्न है सर, ठीक है। ये इन्होंने कोई नया नहीं किया, सिर्फ शुक्र करें लाहौर की वजह से हाईलाइट हो गया। और बिल्कुल सेट पैटर्न है, और इनको बताया जाता है कि वो तो मीडिया में आ गया, फिर वो अज़मा बुखारी साहबा ने कह दिया ये तो है ही मेरे ख्याल गलत वाक़या, ठीक है, फेक न्यूज़। अच्छा, वो बाद में उसको बेल आउट मरियम नवाज शरीफ करते पाई गई, भाई आपकी वज़ीर इत्तलात हैं और वो फेक न्यूज़ कह रही हैं सच्चे वाक़े को। तो 24 घंटे बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने जब दुआ ही की जा सकती है जी। नहीं तो रिजाइन दे रही थी, कोई क़यामत आ जाए। मीडिया में बहुत ज़्यादा आने का जो इशू होता है ना, वो भी बैकफायर करता है, हाँ ठीक है। अच्छा जी, वो फिर एक वो लड़ाकापन सा भी नज़र आता है। अच्छा, अगली बात जी, वो जो बयान रिकॉर्ड हुआ मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, वेरी वेल प्लान्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड, अपने आप को बेल आउट करना कि जी आप वैसे भी ऑर्डर दे के ये मीटिंग्स को कौन रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर या मीडिया पर देता है। सिर्फ ये क्या हमने मीडिया पर नज़र आना है, स्क्रीन कैप्चर करनी है, वो फिर दिया गया। वरना ये जो ऑफिशियल मीटिंग है इनका, आपने कभी सुना कि इस तरह रिकॉर्डिंग चल रही हो? वो बताया गया कि आपकी वज़ीर आला बड़ी कंसर्न है इस मामले में, हालांकि वो एक्शन उस वक्त ले लेती, और जिनको वो कह रही हैं कि आप ज़िम्मेदार हैं,
ان کو فارغ کر دیتی اور کمپنسیشن کرتی اس فیملی کی، اور اسی دن ٹانگ دیتے جس نے ان پر تشدد کیا ہے. اب تو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں نا، تو وہ بھی ایک بے رحمی کا جو ہے نا، وہ مجھے ایک فیلنگ آئی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ جیسے وہ گل پلازا میں پیپلز پارٹی بتاتی ہے کہ جی وہاں پر جناب وہ جی جماعت اسلامی کے دور میں ہوا، پھر ایم کیو ایم نے اس کی اپروول دی فلاں. وہ بھی دی، آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ گل پلازا کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہوں گے نا، آپ کے میئر کو پتا ہوگا، آپ بھی ذمہ دار ہیں. وہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی 18ویں ترمیم اگر نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، یا کراچی وفاق کا حصہ، یہ سب 18ویں ترمیم تو پہلے کی تھی. یہ سب گدوں والے کام ہیں، مظلوموں کی لاشیں نوچنا. تو بالکل لاہور والے معاملے میں بھی سارا ٹی وی ڈرامہ، اور اس ڈرامے سے اپنے آپ کو نکالنا کہ بھی ہم کسی طرح نظر آئیں کہ جی ہم سرخرو ہیں، یا ہمیں بہت درد ہے. وہ جو ایک کلپ آیا نا جی بھی آپ ذمہ وار ہیں، آپ ذمہ وار ہیں، وہ سارا یہ کہ جناب ہم نے تو اتنا ہوا بھری ہوئی تھی اور یہ کیا ہو گیا، اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ کوشش مجھے تو کم از کم اچھی نہیں لگی جی. ٹھیک ہو گیا سر. جو ڈرامہ کی حد تک ہے اس کی ریکارڈنگ ساری چیزیں وہ بڑی آبویس ہیں، اسی طرح ہوا ہے، ریکارڈنگ ہوئی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی ہوئی ہے جو کہ پولیٹیکل ورکرز یا پولیٹیکل لیڈرز کرتے ہیں. یہ مجھے بہت اچھا لگتا اگر اس کے بعد وہ ایکشن ہو جاتا، جو بھی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر کو، اور وہ ایل ڈی اے کے ڈی جی کو اور واسا کے ڈی جی کو، ان سب لوگوں کو وزیر اعلیٰ نے ذمہ دار قرار دیا وہاں پہ. اچھا کون سی قیامت آ جانی تھی، ایک مرتبہ سب سسپینڈ ہو جاتے، انکوائری میں بعض اوقات کچھ ریلیف مل جاتا، کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوتے ویسے تھے. سوری، اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد اگر وہ سیٹوں کے اوپر ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کار جانا بن رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ جو ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ لوگوں کو سزا نہیں ملتی، ایون سمبولک سزا نہیں ملتی، اور یہ تھرو آؤٹ ایسے ہی چلتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تھا، جی وہ پولیس آفیسرز گھروں پر تھے ڈیوٹی پر آنے کے بجائے، کسی ایک کو سمبولک سزا بھی نہیں ہوئی، بلکہ وارڈ دیتا تھی، بعد میں وارڈز مل گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں، اگر واقعی آپ کو لوگوں سے ہمدردی ہے، جس طرح مجھے ان کی ریکارڈنگ پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ اس طرح کی اور ریکارڈنگ 2-4 کر کے دکھا دیں، لیکن عمل کریں، ایکشن ہو جائے. اور ایکشن یہ تھا کہ وہ سب لوگ جو رسپانسبل ہیں، اس کے 2 فائدے ہونے تھے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آئندہ کے لیے لوگ محتاط ہوتے اور اس طرح کی غفلت نہ ہوتی. دوسرا، لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمارے لیے کنسرنڈ ہے اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں. میں نے آپ کو سنایا یہ جو اچھرا کے قریب ایک سیم اسی طرح کا وہ کھدائی ہوئی تھی. میں اس دن رات کو گزرا، دھند کے دن تھے، اور وہ کوئی 10-12 فٹ چوڑا شگاف ہے اور کافی گہرا، نیچے کوئی 20-25 فٹ تک گہرا، پائپ وغیرہ ڈل رہے ہیں، اور وہ بالکل اوپن، رات کے اندھیرے میں وہاں کوئی لائٹ نہیں اور دھند چھائی ہوئی ہے. وہ بائی چانس اس دن ذرا تھوڑی سی کم دھند تھی اس وقت، میں نے جا کے آگے گاڑی روکی، اور خیر وہاں جو پولیس والے کھڑے تھے، میں نے انہیں کہا تو وہ جو ڈسٹ بن سائڈ پر پڑے ہوئے تھے پرابلی وہ انہوں نے سامنے لا کے اس کے رکھ دیے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی گاڑی گر جائے، کوئی بندہ گر جائے، کون پوچھنے والا ہے؟ یہاں پر بھی اتنے دنوں سے جو خود وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ ریپیٹ کی یہ بات کہ جب کام رکا ہوا ہے تو یہ کھلی کیسے پڑی ہوئی ہیں چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ میو ہاسپٹل کے سامنے ہو رہا ہے کام، اس دن ہم کچھ دوست وہاں گئے تھے تو وہ لوگ پیدل اس کے اندر سے گزر کے جا رہے ہیں. مطلب وہ پراپر بند کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو ماحولیات والے سین میں ہم نے کیا ہے، کچھ سٹیپس لیے گورنمنٹ نے کہ تاکہ ماحولیاتی آلودگی نہ پھیلے، اور وہ اس کو کچھ بیریئرز لگانے ہیں، کپڑا لگا دیا، وہ صرف دکھاوے کے لیے لگا ہوا ہے. لوگوں نے اس کو گھر کے گیٹ کے طور پہ وہ گرین کپڑا لگایا ہوا ہے. اصل میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جس لیول تک کنسٹرکشن ہونی ہے، 2nd فلور 3rd فلور تک، مطلب وہ 50 فٹ 30 فٹ جہاں تک بھی جانی ہے، وہاں تک وہ کور ہونا چاہیے تاکہ وہ دھول مٹی گرد وہ نہ آئے. لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. سڑکیں شہر کی اچھا جہاں کام کرنا ہوتا ہے نا، حکومت کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے 100 دن میں انڈر پاس بنا دیا، 200 دن میں فلائی اوور بنا دیا، یا 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں بنا دیا. اچھا بڑا کمال ہوتا ہے، کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف پوری سڑک کی کھدائی کی ہوئی ہے، یہ فیروز پور روڈ پہ کئی جگہوں پر ہے، اور 6 سے 7 ماہ گزر گئے ہیں. اس کے بعد وہ پتھر ڈالے ہوئے ہیں، وہ پڑی ہوئی ہے. اس میں صرف نیگلیجنس نہیں ہے، اس میں پھر کرپشن کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے.
کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ کام سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کے فنڈز ریلیز ہوئے ہوں گے تو کام سٹارٹ ہوا نا, کسی نے اللہ واسطے تو نہیں کیا ہوگا. تو پھر کیا اس کے بعد اس میں ایڈیشن اور کچھ اور پیسوں کا انتظار کیا جا رہا ہے, دوبارہ سے اس کی کچھ ٹینڈرنگ ہونی ہے تاکہ اسی سڑک کو وہ 2 مرتبہ میں کیا جائے گا, کیا اس طرح کی وجہ ہے؟ اور اس دوران میں اگین وہ جو پولوشن ہے, ماحولیاتی آلودگی جو ہے, لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, گاڑیاں پنکچر ہو رہی ہیں, گزرنا محال ہوا ہے, کسی کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو نیگلیجنس ہے اور اس کے بعد جو پولیس والوں نے کیا ہے, کوئی تھوڑا سا رحم والا بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تھا, پولیس کا کام شک کرتا ہوتا ہے. میں مان لیتا ہوں کہ ان کا پہلا شک اس کے میاں پر چلا گیا. یار وہ کون سا فلائی کر کے بھاگ رہا ہے, آپ ایک آدھ دن انتظار کر لیں, پہلے جو شکایت ہے اس کو تو کر لیں پورا. اس نے کہا ہے کہ بچی کی والدہ, تو وہ آپ پہلے ان کو تو ڈھونڈ لیں. اچھا وہ نہیں ملتے یا مل جاتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی ایسا پروف ملتا ہے, آپ اس کے بعد اس کی کاروائی کر لیجیے گا. وہ خاتون زندہ کہیں اور مل جاتی, لیٹس سے ہم پولیس کے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ وہ خود کہیں ادھر ادھر غائب ہو جاتی, یا کسی نے اغوا کیا ہوتا, کچھ بھی ہوتا. میاں کو مارنے کا, پھینٹی لگانے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ پولیسنگ والی جو اتھارٹی والی جو سوچ ہے نا, اس سے نکل کے لوگوں کی سہولت کی طرف آنا پڑے گا. اتنے بے شرم لوگ ہیں, یہ بے حس لوگ ہیں. جب ڈیڈ باڈی ملی ہے, پولیس والوں نے اسے کہا کہ یہاں لکھ کے دو کہ جناب علی یہ تم نے قتل کیا اس کا. جی قتل کیا یار. یہ سر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں. میں مریم نواز شریف صاحبہ سے پوری درد مندی سے یہ بتانا چاہتا ہوں, جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں ہو رہا. آپ کے بالکل ناک کے نیچے آپ کے تھانے نے جو کچھ دکھایا, یہ پورے پنجاب میں ہوتا ہے, روز ہوتا ہے, ہر گھنٹے کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ نے خود پولیس کے حوالے کیا ہوا ہے پورے پنجاب کو, ڈرایا ہوا لوگوں کو. یہاں تھانے بکتے ہیں. اسی طرح کے ذہنی مریض جو ہیں وہ ایس ایچ او ڈی ایس پی ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں سے کام لیتے ہیں, اس وجہ سے آپ انہیں بدلتے بھی نہیں ہیں. تو پنجاب کا بظاہر اوپر سے آپ کہیں کہ جی معاملات ٹھیک ہیں, تھانہ کلچر, پٹواری کلچر سب وہی ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو چہرے بدل کر آتے ہیں. بدلنا ہے تو پورا صحیح والا بدلیں. لوگوں کو پولیس سے ڈرائیں نا کہ ہم فلاں کو بند کر دیں گے اتنے دن, جناب وہ فلاں بات سے نہیں, کوئی احتجاج کرے گا تو وہ مہینہ نہیں ملے گا. یہ آپ کا نام استعمال کر کے بہت شیر ہو گئے ہیں. یہ ایک نمونہ ہے. کسی بھی تھانے میں اچانک چلے جائیں, کسی پنجاب کے تھانے میں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. کچے کے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں جی. ایک الیکشن کے سے پہلے بھی کچے کا آپریشن ہوا تھا, یاد ہے. جو مین گینگ ہے وہ ابھی تک نہیں نظر آیا. آپ ذرا ان ڈاکوؤں کی فوٹیج دیکھیں, ان کے پاس 12 بور کی رائفلیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. یار وہ اگر 12 بور کی رائفلوں والے ڈاکو تھے, وہ تو میں نے اور آپ نے بھی گرا لینے تھے. وہ اسلحہ کدھر ہے؟ وہ ڈاکو بھی ہیں, ایس ایم جیز, وہ راکٹ لانچر, وہ کلاشنکوفز, وہ کدھر ہے؟ تو غور کریں یہ ساری ڈرامے بازی پر. یہاں پر سارا کچھ بک رہا ہے, اور ساری یہ جو ہے نا, یہ نفسیاتی مریض ہیں یہ لوگ. صحیح. یہ تشدد سے ہر مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ ہیں چیزیں کرنے والی. بالکل صحیح ہے سر. دیکھیں جی, یہ جو واقعہ ہے بڑا ہولناک واقعہ ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. جی, یہ آپ ایکشن لیں بس. ہاں, یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے ایکشن جو ہے وہ بولے گا. ہاں. تو یہ بڑا سنگین قسم کا واقعہ ہے, اور یہ واقعات ہر جگہ ہو رہے ہیں. پورے پنجاب میں ہو رہے ہیں, پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. گٹر ہوں یا مٹیریل جو ہے, بلڈنگ مٹیریل سڑک پہ پڑا ہے. آپ کی فیملی کے ارد گرد یا آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے اور آگے کھڑا تھا, گر گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, معذور ہو گیا ساری زندگی کے لیے, کوئی پوچھنے والا نہیں. دنیا کے ملکوں میں کیا ہے, اگر کسی سٹی گورنمنٹ یا حکومت کی وجہ سے کوئی کھدائی یا کچھ اس طرح سے ہوا ہے, اور وہاں پہ آپ کی گاڑی کو نقصان ہوا ہے, تو وہ انتظامیہ نے بھرنا ہے. اگر کسی کو چوٹ لگی ہے تو اس کو پوری عمر کے لیے ایک کمپنسیشن ملے گی. اگر آپ امریکہ میں کسی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے زخمی ہوئے, گر گئے, چوٹ لگ گئی آپ کو, اور آپ کسی ایک جو آپ کا لمب ہے اس سے آپ معذور ہو گئے, پوری زندگی کے لیے آپ کو کمپنسیشن ملے گی گھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو بالکل اللہ کے حوالے کیا ہوا سب کچھ. اس شہر میں آپ کو بے شمار مل رہیں گے لوگ
جو کہ کوئی جہاں بھی کوئی تعمیر ہو رہی بلڈنگ گھر بن رہے ہیں تو وہاں پہ بجری پھینکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ رات کو اندھیرے میں جیسے نور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہٹ ہو جائے گا, گر جائے گا, ٹھیک ہے. ایون جو یہ سڑکوں کے اوپر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کی ٹریفک پولیس والے نے پتہ کہ کم پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سائڈ پہ نا 5-6 کھڑے ہو کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں ٹریفک وارڈنس, یا لوگوں کو روک کے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ایک اور کام, یہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں اسپیشلی شہر کے باہر, میں لاہور کی بات کر لیتا ہوں, باقی تو جو چھوٹے شہروں کا چھوٹے ضلعوں کا حال ہے, جو ٹرک باہر نکل رہے ہیں یا جو انٹر ہو رہے ہیں سیدھا کھلے عام ان سے پیسے لے رہے ہیں, اس لیے بیریئر لگائے ہوئے ہیں, ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, یہاں انہی وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں جی. صحیح. اور دوسری جو بات ہے اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں یا پولیس اہلکار ہیں, میں نے ایک سی سی پی او سے بات کی پرسنلی, میں نے کہا آپ کے خیال میں, کہتے جی ہم نے دیکھیں ایف آئی آر کا نظام ٹھیک کر دیا ہے, ایف آئی آر فوراً درج ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے خیال میں پورے لاہور میں ایف آئی آرز جو درج ہوتی ہیں کتنے % سچی ایف آئی آرز ہوتی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئے, کہتے 99% ایف آئی آرز میں کچھ جھوٹ ہوتا ہے یا مکمل جھوٹ ہوتا ہے, یعنی کہ 1% ایف آئی آرز ہیں جو مکمل سچ ہیں, یعنی کہ کوئی ایف آئی آر کرانے گیا ہے, اس نے کہا میرا موبائل چوری ہوا ہے, بس. پولیس والا آپ کو خود کہے گا نہیں, آپ بولو کہ چھین کے لے کے گیا ہے, آپ بولو کہ میرے ساتھ پیسے بھی لیے اس نے, یعنی ڈاکو تھا, اس نے مجھ سے پیسے بھی میرے لے گیا لوٹ کے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ سر یہاں پہ ہمارے الٹ کرتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں پر گر گیا, وہ کہتے ہیں میرا ڈکیتی کا پرچہ نہیں, ہاں ڈکیتی نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ چوری ہو گئے پیسے, ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ کے اوپر وہ کہیں گے کہ آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں پولیس والے کہ آپ یہ بھی ڈالیں گے تاکہ آپ چینج کروا دیتے ہیں. اللہ بخشے یاسر نال ڈکیتی ہوئی سی, وہ ڈکیتی کی واردات ہو, جب تک خدا نہ خواستہ وہاں کے ایگریوڈ پارٹی کی کسی کی جان نہ جائے, ڈکیتی کا پرچہ نہیں ہوتا. تو ہمارے اس دفتر کے باہر پرچہ ڈکیتی کا نہیں ہے. اور جھوٹے پرچے جو ہیں, جھوٹی ایف آئی آر جو ہیں, آپ انگلینڈ میں کرا کے دکھائیں کسی کو. اگر آپ نے ایک ایف آئی آر کسی کے خلاف آپ نے اس طرح کی کرائی, وہی جو اپنا آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کا سوٹ ہوگا, جو کہ پھر آپ کو وصولی ہوگی. یعنی کہ اگر آپ نے ایف آئی آر غلط درج کرائی, پھر آبویسلی ایف آئی آر کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ عدالت کا ہے. اگلے دن آپ نے کسی جج کے سامنے پیش ہونا ہے, جج نے پوچھنا آپ سے کہ یہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا, تو آپ نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے وہاں. اگر عدالت کے سامنے آپ نے پرجری کی, جھوٹ بولا, تو اس کی سزا سیدھی آپ کو جیل جانا پڑے گا. یا کسی کے خلاف الزام آپ نے ایکسٹرا کوئی لگائے تو آپ کو اس کی ڈیفیمیشن پے کرنا پڑے گی. صحیح. تو یہ سسٹم, جیسے بات ہو رہی ہے کہ سسٹم تو بہت خراب ہے, آپ کو تو پورا اوور ہال کرنا پڑے گا اس کو. یہ مینٹیننس, یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے آپ اسی کو بنیاد بنا لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں کہ بھائی کیا کیا ٹھیک ہونے والا, ریفارمز کون سی چاہیے جو آج تک پولیس میں ہو نہیں سکیں. یعنی بڑے لوگ آئے کہ جی ریفارمز کریں گے, ہم یہ کریں گے, ضیاء الحق دور سے سن رہے ہیں کہ جی پولیس ریفارمز ہوں گی. یہ وہی پولیس ہے جو رشوت, ہم نے ایسے بھی انہی حکومتوں کے دور میں دیکھیں لوگ کہ اگر کوئی لیڈر جو ہے ان کے گھر گیا کسی کے, جی بتائیں کوئی مسئلہ, اس نے کہا جی وہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کے اوپر بڑے پرچے ہوئے ہیں تو ختم کرا دیں ایک, اور اس کو پولیس میں بھرتی کرا دیں. ہم جانتے ہیں بے شمار لوگوں کو کہ جن کو انہی لڑکوں کو پولیس میں بھرتی کرا دیا تاکہ پولیس تنگ نہ کرے ان کو. آپ اندازہ کریں. تو اس کو تو مطلب غور کرنا پڑے گا اس کے اوپر, اور اس کو مثال بنائیں اور ان کے اوپر رلائے نہ کریں پولیس کے اوپر. پولیس کہاں سے آپ ان کے اوپر رلائے کر رہی ہیں؟ پولیس نے ہی تو ساری گڑبڑ کی ہے. یہ پولیس نے ہی تو سارا یہ معاملہ اچھالا ہے کہ نہیں جھوٹ ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے جھوٹ پتہ نہیں ریاست کو, گورنمنٹ کو, چیف منسٹر کو کتنے ملتے ہوں گے. اس میں ایک چھوٹا سا نا, وہ عدالت کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر بیرون ممالک کی مثال دے رہے ہیں کہ وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتے, وہاں پہ شاید آزادی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اتنی آزادی ہے کہ ملزم, مدعی, وکیل اور جج
समेत सब लोग जो चाहे बोलते रहें और कल को फिर जैसे मर्जी तब्दील हो जाए। जज साहब ये काम करते रहे नहीं तो जिन लोगों ने आइन री राइट किया है, जो लोग गुड टू सी यू करते थे, वो यही ड्रामेबाजी थी ना, वो अदालती कार्रवाई थोड़ी होती है वो। और दूसरी एक चीज़ वो जिक्र हुआ था, वो गुल प्लाजा का भी इस पर शुरू में जिक्र आ गया था। गुल प्लाजा वाला भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। वो तो एक तो मैं उनके गवर्नर साहब को सुन रहा था अभी कुछ देर पहले, वो चल रहा था टीवी पर, तो वो फरमा रहे थे कि मेरा वो दिल दहल गया है ऐसा वाक़या होने से, ये जो हुआ है। अच्छा, वो इस हुकूमत में तो हुआ है, वो उन्हें वो जो फैक्ट्री में आग लगा के लोगों को जला दिया गया था, वो नहीं उन्हें याद आता। उस वक्त उनका दिल पता नहीं वो कहीं अलग रखा हुआ था, फ्रीज़र में रखा हुआ था, उस वक्त उनका दिल दहला था, ठीक है ना। तो ये वो बेहिस लोग हैं। लेकिन आग के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, पंजाब में भी, लाहौर में भी एक वाक़या हुआ, और 2 रोज़ कबल हम जब एक हॉस्पिटल में गए थे, वो जितना कंजस्टेड हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक वक्त में तकरीबन 150-200 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और वो भूल भलैया ऐसी थी, और बड़े बड़े डॉक्टर्स, और बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा महंगा हॉस्पिटल। मैं और इमरान साहब जब एक मरतबा जाने के बाद, इमरान साहब की तो ज़रा पोजीशन ऐसी थी, इन्हें हमने बिठा दिया, वो इनका एक्सरे जब मैं दोबारा दिखाने गया, इनकी बैक पेन थी इनके उस पर, जो काफ़ी हद तक अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है, इन्होंने फिजियोथेरेपी वगैरह करा के वो किया। मैं जब वो एक्सरे दिखाने के लिए दोबारा डॉक्टर के पास गया हूँ, अच्छा, उसके बाद जब मैं दोबारा वो एक्सरे दिखाने गया हूँ तो वो डॉक्टर को ढूंढना मुश्किल था, इतनी ज़्यादा भूल भुलैया जो है। लेकिन असल मसला उसमें जो ये है, भूल भुलैया भी हो सकती हैं, वो जो फायर एग्जिट के निशान हैं, क्या वाकई वहाँ लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा मौका आ गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, तो लोग वहाँ से किस तरह निकल पाएंगे? सर मेरा दिल करता है नहीं निकल सकेंगे। दूसरी चीज़, अच्छा, क्या हुकूमत ने कभी ये प्लान किया है, कोई तो ऐसा डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री होगी कि तमाम जगहों पर वो एक तो उसको रूल देखा जाए, दूसरा नहीं उसका एलडीए पे अभी आप जाके देखिए, बिल्डिंग में उन्होंने अब जाके कुछ अर्सा पहले लॉज जो है अपने लगाई, यानी कि उनके लोग छतों से गिर के मर गए। जब एलडीए ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝੋਪੜਪੱਟੀ 'ਚ ਆ गए। अच्छा, ये जो जटन रोड वाली बिल्डिंग में जब आग लगी थी एलडीए की, तो यही मसला ये है कि 2 चीज़ें, एक तो वो गल कर सॉरी बस इतनी बात कि एलडीए जिसने इदारे ने इंश्योर करना सारा कुछ, उसके अपने कि ऑफिस सेफ्टी चिराग तले दे रहा, वो खुद उस बिल्डिंग में नहीं है कुछ। एक तो वो लॉज है ना कि देखा जाए, दूसरी चीज़ उसके बाद दुनिया भर में उसकी सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं, ठीक है। वो फैसलाबाद एयरपोर्ट पे आपने बताया था कि वो हर जगह होती है, मैंने तो SNGPL के ऑफिस का भी बताया था लाहौर का, ठीक है। मसला ये कि दुनिया भर में फैसलाबाद दिन आते का तो चिढ़ गए तुझे। नहीं, मैंने तो आपको पूरी तफसील बताई थी, मैंने उनकी वीडियो देख कर अप्रिशिएट किया। ठीक है। मसला ये है कि वो हॉस्पिटल्स हों, वो सरकारी दफातर हों, वो यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स हों, वो जो भी निजी इदारे हों, उन सब जगहों पे एक तो वो लॉज चेक किए जाए, दूसरा वहाँ पे फायर ड्रिल्स करा के देखी जाए, ताकि खुदा ना खासा, क्योंकि ये वाकया एक आध दफ़ा होना होता है ज़िंदगी में। सर ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ज़िंदगी बचानी रोज मिनिस्टरों ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ स्कूलों से शुरू होना चाहिए। हाँ, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए बिल्कुल कि इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है, बिल्कुल, और प्रैक्टिकली उनको करके दिखाएं। और पहले 5 साल तो यही पढ़ाना जो चाहिए, यही चीज़ें पढ़ाएं, सिलेबस ना पढ़ाएं 5 साल, प्रैक्टिकली करके प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़। नूर मुमताज। अच्छा सर, एक तो ना मीडिया मैनेजमेंट, ये बड़ी बीमारी है। इस मीडिया मैनेजमेंट के चक्कर में मारे गए हैं, जो भाटी वाला मामला है, ठीक है। अब एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें ज़ाहिर है बाद में पता चलना था कैसे हुआ, क्यों हुआ है। वज़ीर इत्तलात साहिबा जो हैं वो फ़ोन पकड़ कर बैठ गई, उन्होंने सारे मीडिया को दबाव डाला कि फेक न्यूज़ है और इसको इसी तरह चलो, इसको रोको, ठीक है। अच्छा, उसमें ऑपरेशन मुतासिर हुआ, SHO और SSP का किरदार उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी का किरदार, फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर वो जो गए ही नहीं उनका किरदार, ठीक। अच्छा, जिस दिन हम ये सारा रोना रो रहे थे, उसी दिन फैसलाबाद में झंग रोड पर एक जोहड़ में बच्ची, 4 साल बच्ची गिरकर फौत हो गई। अच्छा, उस आबादी में पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं, और वहाँ पर सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। फैसलाबाद कि कब नवाही इलाका है, यानी वहाँ सिरे से सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है, गटर होना, ढक्कन खुला होना। अच्छा, 13 जनवरी को ये अपने भाटी गेट में, भाटी अमोची के इलाके में, वो गंदा नाला है, वहाँ मियाँ बीवी पैदल जाते हुए ना, रात शाम थी, अंधेरा था, वो गटर में गिर गए। खुला नाला है बहुत बड़ा, उसको दीवार नहीं थी। अच्छा, 13 को वाक़या हुआ, उसके बाद उसमें औरत की टांग टूट गई है, उसके बाद भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही भाटी वाला इशू हुआ है तो उसी दिन वहाँ दीवार खड़ी कर दी गई।
یعنی اتنے رشی ایریا میں, اور وہاں بمبو لگا کے نا اس نالے کے اوپر لوگ کراسنگ کرتے آتے جاتے ہیں. بھاٹی کہہ رہا ہوں, موچی گیٹ یا اس کا, ہاں بھاٹی یا نہیں موچی گیٹ کا ایریا. اب یہ عالم ہے. اب اس میں آپ میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں. کل پرسوں میں پھلروان صاحب جو ہے, آفتاب پھلروان صاحب CCD میں ہوتے ہیں, ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. اب میرے لیے سرپرائزنگ تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ CCD بننے سے پہلے لاہور میں روزانہ 100 موٹر سائیکل چوری ہوتی تھی. میڈیا مینجمنٹ, ٹھیک ہے, جو FIR کی بات ہو رہی تھی. 200 رہزنی کی وارداتیں ہوتی تھی, سنیچنگ کی. میڈیا مینجمنٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ یوز ٹو ہو گئے سر نا, انہیں تو ہونے ہی ہونے نا, ہاں ہونے نا, خبر ہی نہیں سی نا, اصل میں خبر ہی نہیں, خبر آگے نہیں جاتی تھی نا. آپ کے نیوز رومز کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, اس کو رپورٹ نہیں کرنا آپ نے. نارمل تھا. جب FIR ہی نہیں درج ہونی تو ڈکیتی وہ کہلائے گی. ایگزیکٹ, ہاں چلے نہیں, لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں, پھلروان صاحب خود ظاہر رہے ہیں اس میں, کار جو اینٹی کار لفٹنگ سیل میں بھی رہے, تو وہ بتا رہے کہ اتنے ہوتے تھے. ریکارڈڈ واقعات بتا رہے ہوں گے نا وہ تو پولیس افسر ریکارڈڈ واقعات بتا رہے, رپورٹ نہیں ہوتے تھے. اچھا, اب اگلی چیز جو المیہ ہے سر, بذریعہ CCD آپ کرائم کو ایکسٹرا جوڈیشل ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا جو بھاٹی والے واقعے میں ہوگا. پولیس موزور ہو جاتی ہے. یا آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جو پرامن ہے اس کو پولیس کے ذریعے روکوانے کی کوشش کریں گے, پولیس یہی کرے گی. ہاں, وہ پھر اس کو یوز ٹو ہو جاتی ہے نا, کہ طاقت کا پولیس استعمال آپ کے لیے سر سارا سال آپ کے لیے کام کر رہی ہے, تو ایک آدھا اپنے لیے بھی کرے گی نا. وہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ پھر وہ سر کون تفتیش کرے گا, کون تحقیق کرے گا, لکھ کے دے دو کہ مرڈر نہیں ہوا, ساڑھا گر کے مر گیا. خاص طور پر یہ جو وہ جو لوگ ہیں نا جو گٹر کی صفائی کا کام کرتے ہیں, سر ان کا تو کوئی والی وارث نہیں سر. وہ گیس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کاغذ سادہ سامنے پڑا ہوتا ہے ان کے, پھر آدھے گھنٹے بعد اس کے غصہ کے سامنے کہ ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی, ساتھ تسلی آپ کو 10 لاکھ دلوا دیں گے. ہر جگہ یہ ہوتا ہے. اس کیس میں بھی یہی ہوا, وکیل نے جا کے عدالت کو کہا کمپنسیشن دے دی گئی ہے جی. اس کیس میں بھی کل وکیل نے عدالت میں کہا. اور وہ جو باپ تھا لڑکی کا, ان صاحب کو اسے انگوٹھا پہلے لگوا لیا کیا. اب یہ سارا ایک پیٹرن ہے. یہ بیسیکلی پولیس جو ہے, ہم سارا ملبہ پولیس پہ نہیں ڈال سکتے. یہ آپ کا جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم, جو مس یوز کرتا ہے پولیس کو مس یوز, بالکل ٹھیک ہے, اداروں کو مس یوز کرتا ہے. ٹھیکیدار کا نام آپ نے سنا کس کی کمپنی ہے؟ کون نہیں, وہ خواجہ آصف صاحب نے نام لیا, وہی نہ ہوئے کدھر, پتہ نہیں کون ہے, وہ اپنے والا لیا سی نا. جی سر. اب تک تو دیکھیں سب سے پرائم جو ذمہ داری ہے اگر حکومت کے بعد, وہ تو اس کنسٹرکشن کمپنی کی ہے. بالکل سر, شہر کے اندر جب ہوتا ہے تو میٹل شیٹس لگائی جاتی ہیں. اسی لاہور میں ہم نے کنسٹرکشن ہوتے دیکھی ہے, جب ریل بنتی تھی اورنج لائن یا میٹرو, تو سڑک کے دونوں طرف یوں اپنا شیٹس لگی ہوتی تھیں. کنسٹرکشن اندر ہو رہی ہوتی تھی, باقی سڑک سے جو راستہ دیا ہوا تھا وہ. بھاٹی جیسے گنجان آباد علاقے میں اگلی بات جو مزیدار بات, جو میرے نواز صاحب نے خود اپنی زبان, بلکہ ان کو رپورٹ جو دے رہے تھے نا, وہ انویسٹیگیشن کرنے والے افسر تھے, کوئی داڑھی والے, انہوں نے کہا وہاں پارکنگ ٹھیکہ تھا. انہوں نے کہا میں پتہ کر کے تھک گیا کہ کس کے پاس ہے ٹھیکہ, پتہ ہی نہیں, LDA نے دیا ہے کہ LMC نے دیا, کس نے دیا, کسی کو نہیں پتا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس پرچی تو ہے. یہ بھی بہت بڑی رشوت ہے سر, بہت بڑا گھوٹالا ہے. جی سر, آپ پارکنگ دے رہے ہیں, پرچی لے رہے ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں پیسے کتنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوشش یہ کی کہ دوبارہ ایک پرچی تو وہ تھی نا جو رکشہ بیسیکلی پرچی کے چکر میں وہاں پارکنگ اسٹینڈ تھا, اور اس کے ساتھ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے, اور کنسٹرکشن سائٹ پہ پارکنگ اسٹینڈ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے پرچی تو مجھے ملی نہیں, لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کو غلطی سے کوئی کسی نے پرچی دے دی ہو, یا کسی نے 2 نمبری لگا دی ہو. تو کہتے بعد میں جب ہم انویسٹیگیشن کرنے گئے تب بھی پرچی, اس کے بعد بھی پرچی وہاں چل رہی تھی. اور پھر میں نے اپنے کسی بندے کو بھی بھیجا کہ جا کر ذرا جائے نا, گاڑی کھڑی کرے, دیکھے پرچی ملتی ہے. کہتے وہ تو پرچی مل رہی ہے, پیسے کدھر جا رہے ہیں, ٹھیکہ کس کا, کسی کو نہیں پتا. یہ لاہور میں ہو رہا ہے سر. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری جب چیزیں آپ دیکھیں گے تو اس کا اصل چیز یہ ہے کہ آپ سسٹم کو صرف اور صرف لیپا پوچی کے ساتھ چلا رہے ہیں اوپر. یار ایک بس چھوٹی جی گل ہے نا, کہ اگر مریم صاحبہ نے اپنے منہ سے کہا وزیر اعلیٰ نے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, چلیں
وہ ہو سکتا ہے یا تو پھر کہہ دیں نہیں میں تفتیش کی تھی یہ ذمہ دار نہیں ہے پھر ذمہ دار 10 دن کون ہے ٹھیک ہے خالی ایسا تو ذمہ داری پا کے دو تقریر کی گئی ہے پبلک سر اس طرح نہیں سر ایسے نہیں ہوتا میں تو کہہ رہا ہوں عثمان زاہد بخاری صاحبہ نے معافی مانگی اگلے دن. اچھا جی کس چیز کی معافی مانگ رہی ہیں آپ؟ غلط انفارمیشن. اچھا غلط انفارمیشن کی. آپ میڈیا کو پریشرائز کرنے کی معافی مانگی آپ نے؟ آپ نے اس واقعے کو فیک نیوز فورسفلی دبانے کی اور فیک نیوز قرار دے کے پھر آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے کی آپ نے معافی مانگی اور معافی مل گئی. مزیدار بات یہ کہ معافی مل گئی. یار صرف ٹی وی پر ٹکر چلوانے کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے پھٹے لگوانے کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ یار؟ بس وہ اصل میں ضروری جی اصل میں نا وہ ظاہر ہے کراچی والا واقعہ ہوا تھا نا تو کاؤنٹر تو کرنا تھا کہ بھی کہیں ہم پہ بھی نہ اس طرح کا نہ آ جائے اس لیے فوری کا نہیں فیک نیوز. لیکن میں بات دوسری کرنا چاہ رہا تھا. ابھی امداد صاحب نے جو فیصلہ آباد کا ذکر کیا ہے نا سر کہ وہاں پہ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا 2 سال یا 4 سال کی بچی جو وہ جوہر میں. یہ جو لینڈ مافیا نا ان کو پکڑیں. کون پڑے گا؟ حکومت نے پڑھنا میں تھوڑی پڑھنا سر یا میں دے دو اختیار میں دیکھنا پڑتا بھی پڑتا سر. اچھا وہ جو کسی بھی جگہ پہ 2-4 ایکڑ پہ ہے اس کے باہر بھی جہاں بادشاہوں کے پہلے محل ہوتے تھے وہاں بھی 4 گٹروں پہ ڈھکن نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں وہاں ڈال لیں ڈھکن لو والوں پہ. چلے جی ہن کی ہے تے بندہ گل کرے کوئی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں بدقسمتی ختم نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. انہوں نے کوئی نہ کوئی نویں بدقسمتی بھی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ رحم کو. سارے اتنے یہی کچھ ہونا ہے اور کی ہونا ہے یہی کچھ ہی ویکھدے آ رہے ہیں. اجازت دیجیے اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.